السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دو نٹکھٹ دل۔ ناول کے رائٹر ہیں سارہ جبی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ولید کے بچے باہر نکلو، گولی مار دوں گی آج تمہیں۔ واش روم کا دروازہ دھڑ دھڑ بجاتے وہ غصے کی انتہا پر تھی۔ ولید ولید باہر نکلو۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے وہ توڑنے کے در پہ تھی۔ یک لخت دروازہ کھول دیا گیا اور اگر نہ کھولا جاتا تو بلا مبالغہ ٹوٹ جاتا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں بد تہذیب قوم؟ نکلنے والی ہستی نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑی۔ بد تہذیب میں ہوں یا تم؟ تمہیں کسی نے یہ تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گھس کر اس کی چیزوں کا ناس مارنا اخلاقی جرم ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی ناک پر گھونسا مار دے۔ اور تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کسی کو زبردستی واش روم جیسی حساس جگہ سے نکالنا کتنا بڑا جسمانی اور جذباتی ظلم ہے؟ تم پر کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بعد وہ بڑے آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ انشرا کے تو سر سے لگی تلووں پر بھجی تن فن کرتی اس کے سامنے آئی اور اس کے ہاتھ سے ہیئر برش چھین لیا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے پی سی اور سی ڈیز کو ہاتھ لگانے کی؟ تمہاری پی سی اور سی ڈیز اتنی بھی معتبر چیزیں نہیں ہیں کہ میں ان کو ہاتھ لگا لگا کے ثواب دارین حاصل کروں۔ برش وہ اس کے ہاتھ سے چھین کر دوبارہ بال سنوارنے لگا، لیکن یہ مشغلہ جاری نہ رکھ سکا کیونکہ برش پھر انشرا کے ہاتھ میں تھا۔ پھر میری ساری سی ڈیز بکھری کیوں پڑی ہیں؟ جن رہتے ہیں وہاں یا فرشتوں کا نزول ہوا تھا؟ فرشتوں کی تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں وہ تو نہیں آ سکتے۔ ہاں، جنوں کے بارے میں شور نہیں ہوں وہ وہاں آ سکتے ہیں، آخر ان کی گرل فرینڈ رہتی ہے اس کمرے میں۔ اور یہ جملہ کہتے ساتھ ہی وہ حفاظتی اقدامات کرنا نہیں بھولا تھا کیونکہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ بیماری بھی کیا چیز ہے، انسان کے سامنے نعمت خداوندی پڑی ہو اور وہ چکھ نہ سکے، اتنی بے بسی۔ ابا جی میز پر پڑی چینی کو دیکھ کر اپنی پھیکی چائے کو گھونٹتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہائی شوگر کو اور کوستے، ان کے دل سے کسی شرارتی بچے کی طرح ان کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے چور نظروں سے میز کے اطراف میں دیکھا۔ زینب پہلے ہی کچن میں تھی اور اب زینت کے اٹھتے ہی ان کا ہاتھ شوگر پاٹ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھولتے ایک آواز نے ان کے ہاتھ کو عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ ابا جی جانتے بھی ہیں بد پرہیزی کرنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ زینت رسان سے کہتی ہوئی ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ میں بد پرہیزی کب کرتا ہوں؟ بڑی ہو جاتی ہے۔ اپنی بڑی بہو کے سامنے گویا اپنی ناکام کوشش کا اعتراف کر رہے تھے کہ ولید کمرے سے نکل آیا اور اس نے دادا جی کے جملے کا آخری حصہ ہی سنا تھا۔ بیٹھتے ہی گویا ہوا، دادا جی کیا غضب کر دیا اس عمر میں؟ کیا کیا بھائی میں نے؟ وہ چائے کا سپ لیتے پوچھ رہے تھے۔ وہی جو کی نہیں جاتی ہے ہو جاتی ہے، یعنی محبت۔ ویسے وہ خوش نصیب بڑھیا کون ہے بھلا؟ وہ پارک والی؟ ویسے دیکھنے میں تو بڑی اللہ لوک لگتی تھی۔ وہ اپنی یہاں کے جا رہا تھا۔ بڑے بدمعاش ہو گئے ہو تم، انہوں نے کساتے ہوئے اس کی کمر پہ دپ لگائی۔ زینت دادا پوتے کو ہنستے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی ولید کا ناشتہ لانے۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں برخوردار، آواز دباتے ہوئے دادا جی نے شوخی سے کہا۔ اب میں آپ کو وہ نہیں کہہ سکتا جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے تم نے نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دیا ہے۔ زینب اور زینت بھی کچن سے کام ختم کر کے ولید کا ناشتہ لیے ٹیبل پر ہی آ گئیں۔ ان دونوں بہنوں کی مثالی محبت کی دیورانی جٹھانی جیسے حساس رشتے نے بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ ان دونوں نے ابا جی کے گھر کو واقعتاً جنت بنا دیا تھا۔ وہ جب سوچتے تو بے اختیار ماشاءاللہ کہنا نہ بھولتے۔ سمیع اللہ اور صفی اللہ بھی مثالی بھائی تھے۔ اگر کہا جائے کہ ان کی محبت میں کسی حد تک ان دونوں بہنوں کا بھی کردار ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اپنے اپنے شوہروں کو آفس بھیجنے کے بعد ان کی توجہ کا مرکز ابا جی، ولید اور انشرا ہوتے۔ ابا جی تو ریٹائرمنٹ کے بعد فقط واک اور نماز ہی کے لیے گھر سے نکلتے۔ ولید تقریباً 9:30 بجے تک یونیورسٹی کے لیے نکلتا۔ اور انشا کہاں ہے بھائی؟ نظر نہیں آ رہی ہے، اچانک ابا جی نے چھوٹی بہو یعنی زینب سے پوچھا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئیں۔ سو رہی ہیں ابا جی، ابھی تو پیپر سے فارغ ہوئی ہیں، زینب کی بجائے جواب زینت نے دیا، جس پر ابا جی نے فرمائشی گھوری ڈالی۔ پیپرز ختم ہو جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی قائلوں کی طرح پڑا سویا رہے؟ ولید کے جلتے سینے پر ابا جی یک پانی کے گویا چھینٹے مار رہے تھے۔ جگا لاتی ہوں اسے ابا جی، منع تو بہت کرتی ہوں اسے اتنی دیر سونے سے، مگر آپ جانتے تو ہیں نا اسے۔ زینب شرمندہ سی کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کل سے وہ ہمارے ساتھ واک پر جایا کرے گی، بتا دینا اس سے۔ شہادت کی انگلی سے وہ زینت کو کہتے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، انشرا سمیع صاحبہ اب آئی نا اونٹنی ماؤنٹ ایورسٹ کے نیچے؟ ابا جی کے حکم پر سرشار۔ ولید صفی کے دل نے کہہ کے ساتھ محاورے کی مٹی پلید کی۔ یہ سارا کیا دھرا اس ولید کے بچے کا ہے؟ بدلہ لے رہا ہے مجھ سے،
جاگنگ ٹریک پر ابا جی اور ولید سے تقریباً 5 قدم پیچھے چلتی کم بھاگتی زیادہ انشرا کے دماغ میں یہ باغیانہ سوچ اس وقت سے کلبلا رہی تھی جب سے ابا جی اس کی نیند سے بھری آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر اسے واک پر لے آئے تھے۔ نہیں چھوڑوں گی تمہیں ولید، دل ہی دل میں اسے دھمکی دیتی وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ بی کوئک انشا۔ ابا جی کی آواز پر اس کے قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ ولید کے لبوں پر ابھرنے والی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ سارا غصہ جاگنگ ٹریک پر اتارنے لگی۔ سوچا تھا پیپرز ختم ہوں گے تو خوب انجوائے کروں گی، خوب سوؤں گی، اپنی مرضی سے وقت گزاروں گی، مگر کہاں جی، اس گھر میں طوطی کی سنتا کون ہے، اس گھر میں تو سب کچھ ولید ہی ہے فرمانبردار۔ اگر اس کی مکاریاں دادا جی کو بتا دوں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں، وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، سڑا ہوا بینگن نہ ہو تو۔ ہر روز جاگنگ کرتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ دماغ بھی چلتا تھا۔ ایسی باتیں وہ صرف سوچتی تھی، کہتی نہیں تھی، مگر آج اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ دادا جی کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ گھر کے لان میں ہی واک کر لیا کرے گی، یہاں نہیں آنا اس سے۔ وہ کون سا ایتھلیٹ بننے جا رہی تھی؟ پارک میں لگے سنگی بینچ پر دادا جی کے ساتھ بیٹھتے ہی وہ بول پڑی، دادا جی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھولتے سانس کو سنبھالتی آخر وہ بات شروع کر ہی بیٹھی، مگر اس سے پہلے کہ دادا جی جواب دیتے ان کی دوسری طرف بیٹھا ولید بول اٹھا، تمہارے فیصلے کا مرکزی خیال واک پر نہ آنا ہے نا؟ دادا جی میں بات آپ سے کر رہی ہوں، ایروں غیروں کو بولنے کی ضرورت نہیں بیچ میں۔ اس کو کچھ کہنے کی بجائے وہ دادا جی سے شکایتی لہجے میں بولی، تم چپ رہو ولید۔ ہاں بولو بیٹا۔ وہ ولید کو ڈانٹنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ولید کے درست اندازے پر تذبذب کا شکار تھی۔ لکھوا لیں دادا جی، یہ کچھ ایسا ہی کہنے والی ہے۔ ولید نے پھر سرگوشی کی، جی نہیں، تم اپنی چونچ بند رکھو، تمہیں دادا جی کو بتاؤں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر روز واک پر آیا کروں گی کیونکہ میں بہت فریش رہتی ہوں۔ دانت خوب کچکچا کر اور ولید کو گھور کر اس نے اپنا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر کے سنایا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ولید کو اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر خوش ہونے کا موقع مل جاتا اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاں مگر اس کے دل نے حسب معمول ولید کو خوب گالیوں سے نوازا۔ دادا جی البتہ اس کے فیصلے کو سراہ رہے تھے اور ولید بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے لومیں باری باری چھوتے ملامتی انداز میں توبہ توبہ کا ورد کر رہا تھا۔ آج انشرا صاحبہ اپنی والدہ محترمہ کو حیران کرنے کے لیے کچن میں موجود تھیں اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ کل ماما نے خوب فرصت سے اس کی فرصت کو نشانہ بنایا تھا۔ حالانکہ فارغ وہ ہرگز نہ تھی، رسائل اور میگزین پڑھنا بھی تو کام ہے نا، مگر ماما کو کون سمجھائے؟ ماں اور تائی سارا دن کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، مگر تمہیں توفیق نہیں ہوئی کبھی کہ ہاتھ ہی بٹا دو؟ ماما اسے لتاڑ رہی تھی، دو عورتیں پہلے ہی کچن میں گھسی ہوتی ہیں، میں بھی چلی جاؤں تو کام کیسے ہوگا اتنا پھنس کے؟ یہ آواز اس کے دل سے آئی تھی جسے اس نے جھڑک کے چپ کرا دیا۔ تمہاری عمر میں ہم ماں بھی بن چکے تھے، ماما رد اللسان تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دل نے پھر دہائی دی، مگر مجال ہے جو زبان نے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا ہو۔ ناشتے کے لوازمات زینب اور زینت نے ہی تیار کیے تھے، وہ بد سلیقہ نہیں تھی اور یہ بات وہ دونوں بھی جانتی تھی۔ پہلے تو پڑھائی کی وجہ سے اسے کچن سے دور رکھا، لیکن اب زینب کا خیال تھا کہ اسے ذمہ داریاں نبھانا آنی چاہیے اور اسی خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انشرا چکن فرائیڈ رائس بنانے میں ازحد مصروف تھی۔ شامی کباب بنا کے فریزر میں رکھے اور میٹھے میں رس ملائی بنائی، آج گھر والوں کو شاندار ڈنر کرانے جا رہی تھی۔ ڈنر تیار تھا، سب نے دل کھول کر تعریف کی، دادا جی نے تو 500 روپے بھی دیے۔ سارے دن کی تھکن اسے اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما اور تائی ماں فخر سے اسے دیکھ رہی تھیں، کاش سڑو گھر پہ ہوتا تو خوب جلتا۔ آج پہلے بار اسے ولید کی غیر موجودگی اچھی نہیں لگی تھی۔ سب کو دادا جی کے کمرے میں چائے دے کر واپس آنے لگی تو ولید بھی آ گیا۔ انشرا ولید کو کھانا دو، ماما کی آواز پہ اس کو غصہ تو آیا مگر آج موڈ اچھا تھا سو حکم عدولی نہ کر سکی۔ سارا دن لگا کے یہ ملغوبہ بنایا ہے تم نے؟ لقمہ لینے سے قبل ہی وہ پلیٹ میں چمچہ ہلاتا اس کی ساری محنت پر پانی پھیر چکا تھا۔ وہ تو صدمے سے گرنے ہی والی تھی مگر فوراً سنبھلی، بندر کیا جانے چکن فرائیڈ رائس کا سواد۔ کوکو پہ بیٹھ کے مکھیوں کی سنگت میں کھانا کھانے والوں کو ایسا کھانا ملے تو وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ انشرا کا رد عمل غیر متوقع نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، کیا کہا؟ چکن فرائیڈ رائس؟ اتنے ڈیسنٹ نام والی اتنی لذیذ ڈش کی یوں توہین تو نہ کرو پور لڑکی۔ کچن میں اس کی موجودگی کا وہ خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ انشرا سے مزید برداشت کرنا بہت مشکل تھا، سب سے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ پور ہوگی تمہاری ہونے والی، اللہ کرے اس سے کریلے بنانے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ ہو، پھر میں تم سے پوچھوں۔ جلا کے ولید کے سینے میں پڑنے والی ٹھنڈ نے اس کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کریلے کم از کم تمہارے ان چکن فرائیڈ رائس سے بہتر ہی ہوں گے۔ چکن فرائیڈ رائس پہ بھرپور زور دیتا وہ اس سے سلجھا گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، جا رہا ہوں اور ہاں میری فکر نہ کرنا، کھانا میں کھا کے آیا ہوں، آج دوست نے ڈنر دیا ہے پی سی میں، سکون سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا، لیکن انشرا کا سکون برباد ہو چکا تھا۔
تائی ماں اس کے سر میں اچھی طرح تیل ڈالنے کے بعد اب بڑے پیار سے انگلیاں چلا رہی تھی، جس سے ایک سکون سا انشرا کے اندر اتر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے گھنے لمبے اور چمکدار بالوں کا کریڈٹ تائی ماں کو دیتی تھی تو صحیح دیتی تھی۔ زینت کو شروع سے ہی بیٹی کا شوق تھا اور ولید کی پیدائش کے بعد شدید خواہش بھی، لیکن ولید کی ماں کو صرف ولید کی ماں ہی رہنا تھا، تو یہ خواہش حسرت بننے لگی۔ مگر انشرا کی آمد انہیں اپنی آرزوؤں کی تکمیل لگی۔ زینب سے زیادہ انہوں نے انشرا کو پالا، اس کے بال سنوارتی، بڑے شوق اور محبت سے اس کے فراق سیتی، اس کے لیے طرح طرح کی خریداری کرتی اور اسے سنوارتی رہتی۔ دوسری طرف زینب کو بیٹے کی خواہش تھی، لہٰذا وہ مشیت عزتی سے جھگڑے کی بجائے ولید کو اپنی محبتوں کا محور بنا لیا۔ وہ اسی طرح کی بے لوث محبتوں کی زنجیر میں جڑا خاندان تھا، مگر یہ زنجیر ہلنے لگتی جب انشرا اور ولید کی توپوں سے الفاظ کے گولے نکلتے، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھے کیونکہ یہ گولے اس چھوٹے سے آنگن کی رونق تھے۔ ماما کیا ہو رہا ہے؟ ولید اپنے کمرے سے نکلا تھا، اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھا۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دیکھ لو، تائی ماں کی بجائے اس نے جواب دیا تھا۔ کیونکہ اس کی آمد اسے خاصی ناگوار گزری تھی، وہ اس کے عین سامنے صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی ماما سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں۔ آپ اپنی زبان کو تکلیف مت دیں۔ طنز کے تیر برساتا وہ ماما کی گوری کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ ہاں تو ماما، میں کہہ رہا تھا وہاں تو پہلے ہی اللہ کی کافی دین ہے، محترمہ سائیں لٹو مالی تو وہ پہلے ہی مشہور ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنا دست کرم بمائے روکنیات ادھر بھی فرمائیں۔ اپنے جڑتے بالوں والے سر پہ ہاتھ پھیرتا وہ ماما کی توجہ چاہ رہا تھا۔ رہنے دے تائی ماں، اس نے جھٹکے سے سر پیچھے کیا۔ واقعی مجھ سے زیادہ محترم گنجے سرکار کو ان روکنیات کی ضرورت ہے۔ حساب برابر کرتی وہ کارپیٹ سے اٹھ کر صوفے پر آ گئی۔ گنجے سرکار کے خطاب پر تائی ماں کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ولید شاکی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جس پر وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی۔ انشرا، بہت بد لحاظ ہوتی جا رہی ہو تم، اور لاپرواہ بھی۔ زینب کی تنبیہی آواز کی شکل میں بیرونی امداد ملنے پر ولید کھل اٹھا۔ جی چاچی ماں، اگر آپ لا پڑتی تو آج کامیاب جج ہوتی۔ میری عدل پسند ماں یہاں میرے پاس بیٹھی، ان کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا وہ سراسر انشرا کو چڑھا رہا تھا۔ ماما، آپ تو اس کی سائیڈ لیں گی ہی نا، خوشامد جو کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ اس نے ماں کو جذباتی کرنا چاہا۔ خوشامد کی بچی، کوئی کام ڈھنگ کا کرو تو تمہاری سائیڈ لوں نا۔ کیا ہوا زینب، کیوں ڈانٹے جا رہی ہو بچی کو؟ زینت اس کی مدد کو بڑھی۔ ڈانٹوں نا تو کیا کروں باجی، یہ دیکھیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی قمیص کا دامن سیدھا کر کے دکھایا۔ دامن میں بنا گلا دیکھ کر ان کی ہائے نکل گئی۔ یہ آپ کی چہیتی نے کپڑے استری کرنے کا احسان کیا تھا کل مجھ پر، اور ڈٹھائی دیکھیں، بڑے سلیقے سے طے کر کے بھی رکھ دی۔ جلانے کے بعد وہ افسردہ لہجے میں بولی، میں کیا کرتی، استری بہت گرم ہو گئی تھی، اچانک ہی ہو گیا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ یعنی استری کا قصور ہے، وہی گرم ہوئی تھی، آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ چچی ماں، مہنگی قمیص تھی نا؟ ولید کی زبان میں بھی کھجلی ہوئی۔ ہاں تو اور کیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں دو اور اس پر بے شک فاتحہ پڑھ لو۔ وہ ابھی بھی قمیص کو دیکھ دیکھ کے اسے کوس رہی تھی۔ تم چپ رہو، تمہاری قمیص تو نہیں جلائی نا؟ اپنی ماں کی جلائی ہے، تمہیں تکلیف؟ ولید کے سامنے ڈانٹ کھانے پر ہونے والی خفت مٹانے کے لیے وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ جملے پر غور کریں معزز خواتین، جلائی، دیدہ دلیری دیکھیں، قمیص جلائی یعنی ارادتاً جلائی ہے۔ چچی ماں، یہ قمیص اس نے آپ سے مانگی تو نہیں تھی؟ اس کے غصے کو ہوا دیتا وہ چچی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ ولید، تائی ماں نے تنبیہ کی، لیکن اب تنبیہ کا فائدہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اب انشرا فارم میں آ چکی تھی۔ تم دونوں اپنے دونوں کان کھول کر انتہائی توجہ سے میری بات سنو۔ دادی جی کے حکم کے عین مطابق انشرا نے اپنے دونوں کان کھول لیے، ایک سننے کے لیے اور دوسرا نکالنے کے لیے، کیونکہ دل اتنا خوش تھا کہ کوئی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم دونوں باقاعدگی کے ساتھ واک پر چلا کرو گے، اوکے؟ میری خیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر آناکانی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، سن رہی ہو نا انشا؟ انہوں نے اپنی دائیں طرف چلتی انشرا سے کہا، جو ہمتاً گوش تھی۔ جی جی دادا جی، فکر مت کریں، آپ جائیں تو صحیح، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ دل نے مکرانہ حملہ کسا، میں تو آیا کروں گا دادا جی، لیکن انشرا کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بائیں جانب چلتے ولید کو نہ جانے کیسے اس کے دل کی خبریں مل جاتی تھیں۔ یہ بھی آئے گی، ہر روز کی رپورٹ لیا کروں گا فون پہ۔ دادا جی ہر سال کی طرح اس سال بھی آسٹریلیا پھپھو کے پاس جا رہے تھے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے پھپھو انہیں بلا لیا کرتی تھیں اور اسی بہانے خدمت کر کے ثواب کماتی رہتی تھی۔ اب رج کے سوؤں گی، اپنی مرضی سے جھاگوں گی، خوب موجیں کروں گی۔ ولید جیسوں کی تو مانتی ہے میری پرانی جوتی، ہاں ہاں ہاں، لگاتا ہے شکایتیں تو لگائے، میں صاف کہہ دوں گی کہ جھوٹ بول رہا ہے، میں جاتی رہی ہوں۔ اپنی الٹی سیدھی سوچوں پر خود کو شاباشی دیتی انشرا قطعاً نہیں جانتی تھی کہ دادا جی اس کی نیندیں اڑا کے جانے والے ہیں۔ 2-3 مہینوں کی سرکوشی کے بعد یہ خوبصورت اور مبارک دن اس کی زندگی میں آیا تھا۔ تقریباً 11:30 بجے سو کر اٹھی، مسجد سے ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کافی مطمئن تھی کیونکہ ناشتے کی ٹیبل پر ملنے والی خبر ہی باعث اطمینان تھی کہ رپورٹر صاحب خود اپنا استبل بیچ کر سوئے پڑے تھے، یعنی نو دادا نو واک۔ انشرا، یہ لو چائے،
ماما اس کے کمرے میں بمائے چائے اور انتہائی نارمل موڈ میں بات تو باعث حیرت تھی، لیکن انشرا نے محسوس نہ کروایا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گئیں، گویا کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج لیٹ اٹھی ہو؟ کافی عرصے بعد وہ اتنی محبت سے انشرا سے مخاطب تھی۔ جی ماما، بس دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو۔ ماما کی محبت پر حیران ہو رہی تھی، مگر اپنی آنکھوں میں امڑنے والی حیرت کو چھپانے کے لیے اس نے سر ماما کے زانوں پر رکھ دیا، گویا لاڈ اٹھوانے کے موڈ میں تھی۔ زینب بہت محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ آگے کیا ارادہ ہے تمہارا انشرا؟ وہ کسی بات کی تمہید باندھ رہی تھی۔ ان کی پراسراریت سے انشرا سمجھ چکی تھی۔ ماما، میں نے سوچا ہے کہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کی بجائے میں شارٹ کورسز کروں۔ وہ کبھی بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہی تھی، اب بھی اس کا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پتہ ہے ابا جی کہہ رہے تھے تمہاری شادی کر دیں۔ ریلی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم کیا کہتی ہو؟ ماما، جب آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھ سے پوچھنے کی فارمیلٹی کیوں پوری کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ بات تو پہلے سے طے ہے، جب ابا جی آئیں گے تو باقاعدہ منگنی کی رسم کر لیں گے۔ ماما، آج مجھے سچ سچ بتائیں، میں نے دادا جی کا کیا بگاڑا ہے جو وہ میرے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ولید کو تو کچھ نہیں کہتے، پاپا ان کے ستیرے بیٹے تو نہیں؟ وہ افسردگی سے کہنے لگی۔ کیا بولتی رہتی ہو فضول، وہ تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کبھی دیکھی تو نہیں ان کی محبت۔ ولید کی کرے نہ شادی پہلے، وہ 4 سال بڑا ہے مجھ سے، ابھی شادی وادی اس کے شیڈول میں کہیں نہیں تھی۔ وہ 2 سال بڑا ہے، اسی لیے تو ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس سے تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھی۔ تمیز سے بات کرنے کے لیے عمر کا فرق ہی ضروری نہیں ہوتا، اور بھی گن ہونے چاہیے جو آپ کے چہیتوں کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ وہ بلا وجہ ہی غصے ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ابھی منگنی کر دیتے ہیں ابا جی کی واپسی پر، جب ولید آفس جانا شروع کر دے گا تب شادی کر دیں گے۔ تب تک تم بھی ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ اور وہ بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جائے۔ اور حسان سے منصوبہ بندی کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، میرے ذہنی طور پر تیار ہونے سے ولید کے فارغ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اور میری شادی سے ولید کے آفس کا کیا تعلق ہے؟ اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ ولید سے ہی تو طے ہے تمہاری شادی۔ ماما نے آرام سے دھماکہ کیا۔ کیا؟ جھٹکے سے اس نے سر ان کے زانوں سے اٹھا لیا۔ کیا؟ ایسی ہی ایک صدماتی دل خراش چیخ ولید کے کمرے کے در و دیوار نے بھی سنی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں انشرا سے شادی؟ صدمے سے چور وہ جملہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہاں، اس میں خرابی کیا ہے؟ تمہیں اعتراض ہے؟ زینب ولید کے اس قدر شدید رد عمل پر حیرانی سے گویا ہوئی۔ اعتراض؟ اعتراضات ہیں ماں جی، اعتراضات۔ انشرا کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ رتب الحسان تھی۔ اس جیسا منہ پھٹ، بدتمیز، اسٹوپڈ، گھامڑ، دھوکے باز۔ ولید ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ زینت ولید کے منہ سے انشرا کی تعریفیں سن کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ہاں، دل کی بہت اچھی ہے، مگر زبان لاوا اگلتی ہے۔ وہ سلگ ہی تو گیا۔ ماما، اگر اس دل کی اچھی کا بس چلے تو آپ کے اس لال کو دھاڑ میں رکھ کے چبا ڈالے۔ میری زندگی عزت سے گزر رہی ہے، موت بھی عزت کی چاہوں گا، اس لیے مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ انشرا بچے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب اس کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھیں۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا، جب میں اگلے جہاں پہنچوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں جو خون اترتا ہے مجھے دیکھ کر، وہ آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اتنا خونخوار بھی نہیں ہے، تمہیں تو وہ ویسے ہی تنگ کرتا ہے نا؟ ابا جی نے کس مشکل میں ڈال دیا تھا دونوں بہنوں کو۔ مما، اس کی وکالت مت کریں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ مٹھیوں میں بال بھیجتے صدمے سے دوچار تھا۔ یہ تو ابا جی کا فیصلہ ہے بیٹے، جب تم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تب سے انہوں نے ہمارے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی، اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اور نہ ہے۔ زینت بیٹے کو اسی صدماتی کیفیت سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو نہ ہوگا اعتراض، مجھے تو ہے، انشرا تنک کے بولی۔ اور دادا جی کی تو کیا ہی بات ہے، اڑتی ہوئی مکھی کی نسل بتا سکتے ہیں، مگر ہم دونوں کے بیچ پاک و ہند جیسے تعلقات نہیں دیکھ سکتے۔ انشرا کو سارا غصہ ہی دادا جی پہ تھا۔ تمیز سے بات کرو، وہ تمہارے دادا ہیں۔ انہوں نے بدتمیزی پر اسے ٹوکا۔ میرے دادا ہیں تو میرے دادا ہیں، انڈر ورلڈ والے دادا تو نہ بنے۔ ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دے۔ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ دیکھو، انشرا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، وہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں تو سوچو وہ کتنے اکیلے ہو جائیں گے۔ زینت نہایت رسان سے ولید کو فیصلے کے محرکات بتا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو بس اپنی فکر ہے، میری کوئی فکر نہیں۔ میری کیا خواہشات ہیں، کیا خواب ہیں؟ انشرا زینب کی تقریر سن کر بے پھر اٹھی۔ زینب یکلخت ٹھٹک گئی۔ انشرا، کہیں کوئی اور تو نہیں؟ ایک خدشہ زبان پر آ گیا۔ انشرا ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں بے یقینی کی ہلکی سی تہ تھی۔ یہی تو غم ہے ماما کہ کوئی اور نہیں ہے، وہ افسوس سے بولی تو زینب کی آنکھوں سے اطمینان چھلکنے لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں ماما، ولید کی شادی دنیا کی سب لڑکیوں سے ہو سکتی ہے مگر مجھ سے نہیں، نیور۔ قطعیت سے کہتی وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ ساری دنیا کی لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی یہاں آ گئی تو ہمیں برداشت نہیں کرے گی۔ آج کل کی لڑکیاں تو سگی ساسوں کو سگی نہیں سمجھتی، ہمیں تو وہ جلد ہی چلتا باہر کریں گی۔ زینب جذباتی ہو گئی۔ چوٹی سے پکڑ کر اسے نکال باہر کروں گا اگر اس نے آپ سے یا چچی ماں سے بدتمیزی کی تو۔ ولید زینت کی بات سن کر یکدم بولا۔
اس بات کی آپ فکر نہ کریں، بس میں انشرا سے شادی نہیں کرنے والا، دیٹس اٹ۔ فیصلہ صادر کرنے والے انداز میں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا تو زینت ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے دادا سے خود بات کر لینا، ہمیں تو ہمت نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ خود ہی تبدیل کریں تو کریں۔ زینب تھک ہار کر بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا جی سے تو بات کروں گی ہی، پہلے ذرا اس نلکھٹ کی تو خبر لوں جو مجھ سے شادی کے سپنے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ زینب کے نکلتے ہی وہ اس کی خبر لینے کی غرض سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ولید بھی شاید اسی مقصد کے لیے تن فن کرتا ایک ہی چست میں دو سیڑھیاں پار کرتا کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ کسی کی پاٹدار آواز نے سماعتوں پر حملہ کیا۔ آنکھیں ہیں یا بٹن ہے نظر نہیں آتا، میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ اسے لتاڑنے لگی۔ میری تو آنکھیں ہی ہیں، تمہارے بٹن فٹ ہیں شاید، کیونکہ اترنے والے کو چڑھنے والا نظر آ جانا چاہیے۔ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ تم جتنی مرضی فلمی سچویشنز پیدا کر لو، میں تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ وہ سیڑھیوں پر ہی سارے حساب بے باک کر رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے شفقت شیما کی فوٹو کاپی سے ٹکرا ٹکرا کر فلمی سچویشن پیدا کرنے کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سے ناپاک ارادے۔ دونوں ہاتھ کمر پر جما کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا، مجھ سے شادی کرنے کا گھناؤنا آئیڈیا تمہارے دماغ میں ہی آیا ہے نا؟ ارے ہیلو، الزام سن کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ خوش فہمیوں کی ملکہ، میں تم سے شادی کروں گا، شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتا وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہیں جیسے تم نیم چڑھے کریلے سے بھی زیادہ کڑوی لگتی ہو۔ تم سے شادی کروں گا، ویری فنی۔ ہاں یہ تمہارے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے۔ اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ لگے ہاتھوں بے عزتی بھی کر ڈالی۔ انشرا کی آنکھوں میں تو مرچیں لگنے لگیں۔ جی نہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے تو تم نیلے طوطے سے بھی زیادہ زہریلے لگتے ہو، میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، کجا کہ شادی نیور۔ وہ نفی میں سر ہلاتی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ ولید 1 منٹ اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے ایک سیڑھی چھوڑ کر اوپر بیٹھ گیا۔ اوکے فارگیٹ اٹ کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں یا تم مجھے کیسی لگتی ہو، یہ تو طے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، یعنی ہمارے بڑے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اور آسان سے گویا ہوا، اور میں یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ غصے سے اس کی طرف رخ موڑ کر اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ریلیکس، مل کے سوچتے ہیں کچھ۔ وہ پرسوچ انداز میں ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چلو نیچے میرے کمرے میں بیٹھ کے اس کا کچھ حل نکالتے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، تمہارے کمرے میں نہیں، وہاں دیواروں پر لٹکتی بےہودگی دیکھ کر مجھے کراہیت آتی ہے۔ ولید کے کمرے میں لگی جینیفر لوپز کی تصاویر پہ اس نے ناک سکیڑ کر چوٹ کی جو اسے بالکل بھی نہیں بھائی۔ تو کیا تمہارے کمرے میں؟ ولید تینا کر پوچھنے لگا۔ انشرا نے اس بات میں سر ہلایا تو بولا، جہاں گھستے ہی کافور کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا کر بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ انشرا کے کمرے میں ہر وقت ایئر فریشنرز کی پھیلی دھیمی خوشبو کو کافور سے تعبیر کرتا اسے دہلا ہی تو گیا۔ وہ بھی یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے وہ کہانی تو سنی ہوگی جس میں بھنگی غلطی سے خوشبوؤں کی دکان پر چلا جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، طنزیہ انداز میں حساب برابر کرتی انشرا نے بازو چڑھا لیے تھے۔ اور تم نے بھی یہ بات بھی سنی ہوگی کہ جو لوگ سالہ سال نہاتے نہیں وہ انہی مصنوعی خوشبوؤں کا استعمال کر کے خود کو دوسروں کے لیے قابل برداشت بناتے ہیں۔ وہ کہاں کم تھا۔ ولید، تم انتہائی فضول ہو اور تم سے کوئی بات کرنا اس سے بھی زیادہ فضول ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اس سے کہتی وہ واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اپنے بارے میں بھی سنتی جاؤ میڈم، میاں مٹھو۔ اس نے بھی پیچھے سے ہانک لگائی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ زینت صبح سے کئی بار ولید کا دروازہ بجا چکی تھی لیکن وہ کھول ہی نہیں رہا تھا، یا تو وہ بہت گہری نیند میں تھا یا پھر جان بوجھ کر نہیں کھول رہا تھا۔ احتجاجاً ایک آدھ دفعہ برے خیال نے بھی زینت کے دماغ پر حملہ کیا پر اس نے جھٹک دیا۔ بیٹے کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جذباتی ضرور تھا مگر بیوقوف نہیں۔ تقریباً 12:30 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زینت نے سکون کا سانس لیا۔ گزرتے لمحوں نے جو وہمیں اس کے دل میں ڈالے تھے یکدم ختم ہو گئے۔ وہ کسل مندی سے چلتا لاؤنج میں رکھے بڑے صوفے پر لیٹ گیا، کشن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ لال آنکھیں، بکھرے بال، شکن آلود کپڑے اور پریشان بال رت جگہ کی چغلی کھا رہے تھے۔ اس کا ہر عضو بے چین تھا۔ زینت کو تعصف نے گھیر لیا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کشن اس کے چہرے سے ہٹا کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے ٹمپریچر چیک کیا جو نارمل تھا۔ ولید نے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ کیا ہوں؟ یونیورسٹی سے چھٹی تھی آج؟ وہ قریب پڑے چھوٹے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، کشن پھر اس نے منہ پر رکھ لیا تھا۔ پھر یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ رات کو سو نہیں سکا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، آئی بھی تو صبح 5 بجے۔ غنودگی ابھی بھی اس کی آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ زینت پوچھ نہ سکی کہ کیوں نیند نہ آئی کیونکہ وہ جواب جانتی تھی۔ ایک دم خاموش ہو گئی۔ موبائل آف ہے تمہارا؟ قدر توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئی۔ ہاں شاید، وہ اکتاہٹ سے بولا۔ عمر کا فون آیا تھا، پوچھ رہا تھا تمہارا، اس کو کیا مصیبت ہو گئی صبح صبح؟ وہ بلا وجہ ہی عمر پر غصہ اتارنے لگا۔ ارے تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، تم نے کبھی چھٹی بھی تو نہیں کی پہلے یوں بنا بتائے۔ عمر اس کا بہت اچھا اور لائق دوست تھا۔ زینت کے خیال میں اس نے زندگی میں ڈھنگ کا ایک ہی کام کیا
کیا ہے، اور وہ ہے عمر سے دوستی۔ آپ کو نہیں پتا ماما وہ کتنا مطلبی اور خود غرض ہے سب کی طرح، اسے بھی صرف اپنی پرواہ ہے، ابھی بھی اسائنمنٹ چاہیے ہوگی، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا ہے تو وہ کیوں پیچھے رہے۔ وہ یہ سب عمر کو کہہ رہا تھا مگر سنا زینت کو رہا تھا۔ کشن منہ سے اٹھا کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ وہ تو بہت اچھا ہے بیٹے، کتنی ہیلپ کرتا ہے تمہاری، آج سے پہلے تو تم اس سے اسائنمنٹ لیتے تھے، خود ہی کہتے تھے اس نے بنائی میں نے بنائی ایک ہی بات ہے، اب ایک دم وہ مطلبی کیسے ہو گیا۔ زینت کو بیٹے کا دوہرا معیار کچھ پسند نہ آیا، اور بیٹا جو بات ماں کو سنانے کے لیے اپنے دوست کی درگت بنا رہا تھا، اس بات کا صفر اثر دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ دیکھنے میں سب اچھے ہوتے ہیں، پتہ تو برتنے پر چلتا ہے، اب اپنے دادا جی کو ہی دیکھ لیں، دنیا دیکھے تو پوتے سے ان کی محبت کے مظاہرے دیکھ کر واہ واہ کر اٹھے، مگر عملی طور پر زینت ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئیں، جو غصے سے کشن پھینک کر دوبارہ کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئیں۔ تقریباً 10 منٹ سے وہ شاور کے نیچے آنکھیں بند کر کے کھڑا اپنے بھیجے کو ٹھنڈا کرنے کی کوششوں میں تھا، اور جب 11ویں منٹ میں تمام پریشانی اور مایوسی پانی کے ساتھ بہہ گئی تو ایک خوشگوار آئیڈیا نے اس کی کھوپڑی پر دستک دی۔ جیسے اس نے دماغ کی کھڑکی کھول کر اس آئیڈیا پر غور کیا، دل ہمک اٹھا، فوراً شاور بند کیا اور اپنے 1000 بار کیے ہوئے تجزیے کی ایک دفعہ پھر تصدیق کی کہ ہر اچھا آئیڈیا ولید صفی اللہ کو واش روم میں ہی آتا ہے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، اور اسی رسوائی کے ڈر سے اس نے اپنا یہ کارنامہ کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ جب واش روم سے باہر نکلا تو کافی سے زیادہ فریش تھا۔ جس مسئلے نے رات بھر اسے سونے نہیں دیا تھا اس کا حل مل چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو زینت اسے دیکھ کر حیران تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا روم روم کانٹا بنا ہوا تھا، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا۔ زینب اور زینت نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سیٹی بجاتے ولید کو، جو ان کے پاس ہی آ بیٹھا۔ ہائی گرلز، ناشتے ملے گا؟ چوکی سے کہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے والے ولید سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ یہ ٹائم ہے ناشتے کا؟ دھنیا کاٹتی زینت نے گویا ناراضی کا اظہار کیا۔ زینب اس کے طرز مخاطب پر مسکرا رہی تھی۔ وہ ماں بیٹے میں ہونے والی گفتگو سے لاعلم تھی۔ باجی میرے خیال میں ناشتہ دے دینا چاہیے، بہت عرصے بعد کسی نے یوں مخاطب کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ان کے خیال میں زینت اس کے دیر سے جاگنے پر ناراض تھی۔ چاچی ماں، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میں آپ کو ہر روز یوں ہی بلایا کروں گا۔ لٹل گرل، شوخی سے کہتا زینت کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بس بس، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب اپنے چچا کے سامنے کہنا۔ زینب اس کا ناشتہ لانے کے ارادے سے کچن کی طرف جاتی کہنے لگی۔ یعنی آپ چاہتی ہیں چچا کو میری دماغی حالت پر شبہ ہو؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اگر ہو بھی جائے تو ایسا غلط بھی نہیں، ایسی حرکتیں کرنے والوں کی دماغی حالت پر شبہ ہی کرنا چاہیے، زینب کی بجائے زینت نے جواب دیا، اور تیز تیز چھری چلانے لگی، اور ان کا اشارہ سمجھ گیا۔ فوراً اٹھ کر ان کے قریب آیا، چھری اور دھنیا ان کے ہاتھوں سے لے کر برتن میں رکھے اور تسلی سے گویا ہوا۔ ماما آپ کو عمر کیسا لگتا ہے؟ زینت کے ہاتھوں میں لیے وہ یوں پوچھ رہا تھا گویا اپنی مرضی کا جواب لے کر ٹلے گا، اور وہ حیران و پریشان اس کی بے تکی حرکتوں کے بعد اس کی بے تکی بات ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا لیے، مطلبی، خود غرض اور اپنا الو سیدھا کرنے والا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوئی اور چھری اور دھنیا پھر پکڑ لیا۔ ماما میری بات مت دہرائیں، میں تو بکواس کر رہا تھا۔ وہ در حقیقت اپنی تھوڑی دیر پہلے والی جذباتیت کو کوس رہا تھا۔ تم کیا سننا چاہتے ہو؟ ماتھے پر تیوری ہنوز قائم تھی۔ سچ یہ کہ وہ انتہائی سلجھا اور سمجھدار بچہ ہے، جس کی دوستی کے حقدار کم از کم تم جیسے احسان فراموش لوگ نہیں ہو سکتے، زینت نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں یہ ہے تو، وہ ایسا ہے کہ اگر چراغ کیا ٹیوب لائٹ لے کر بھی ڈھونڈیں تو ایسا لڑکا نہ ملے ہے۔ ہاں، وہ خوشی خوشی اپنی بات کی تائید چاہ رہا تھا۔ زینت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ صرف نظریں ہی نہیں، لہجہ بھی مشکوک ہو گیا۔ ولید تھوڑا سا سنبھل گیا اور کھنکار کر گلا صاف کیا اور تمہیداً سیدھا ہوا۔ میرا خیال ہے ماما اپنی انشرا کے لیے بیسٹ ہے، رازدارانہ انداز میں کہتا وہ ان کے قریب ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آواز دبا کر اس کے شاندار آئیڈیا کی داد دینے لگی۔ کیا مطلب؟ اتنا شاندار لڑکا ہے، یا پھر کم از کم مجھ سے تو اچھا ہے نا؟ ابھی آپ نے خود قبولا تھا۔ چھری ابھی بھی ولید کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ ہماری بیٹی ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، روکھے لہجے میں اسے ڈپٹا۔ بیٹی تو آپ کی ہے، مگر آپ سلوک اس کے ساتھ دشمنوں والا کر رہی ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کو یوں اندھے کنویں میں دھکیلتا ہے بھلا؟ جذباتی بلیک میلنگ سے کام لیتا ولید چہرے پر کربناک تاثر پھیلائے افسوس سے کہنے لگا۔ ولید دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت بے پرکی ہانکتے رہتے ہو، اپنا قد دیکھو اور حرکتیں دیکھو، لگتا ہی نہیں کہ کچھ عرصے میں باپ کا بزنس سنبھالو گے کیا ڈبو گے؟ زینت جو شروع ہوئی تو چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ وہ کان لپیٹ کر وہاں سے اٹھا اور کچن میں جا کے دم لیا۔ اپنے انتہائی شاندار آئیڈیا کی درگت نے اسے پھر سے پریشان کر دیا تھا۔ پارک میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی، مگر آج ولید اور انشرا یہاں واک کی بجائے سوچ وچار کرنے آئے تھے۔ سنگی بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے سے اپنی شادی رکوانے کے طریقوں پر غور فرما رہے تھے۔ انشرا کبھی اتنی جلدی اٹھ کر پارک میں صبح کی سیر کے لیے نہ آتی، جو اگر اس کے مستقبل کا سوال نہ ہوتا
تو لیکن ولید کا خیال تھا کہ چونکہ فیصلہ ان دونوں کی زندگیوں کا ہے، اس لیے ان دونوں کو مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے، اور حل کا نکلنا دشمن عناصر کیمپ جیسے ان کے گھر میں قطعاً ممکن نہیں۔ انشرا کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ ولید نے سر ہاتھوں میں گرائے انشرا کو مخاطب کیا، جس نے اس سوال پر بے حد غصے سے گھورا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو میں لڑکوں کو نظروں میں رکھنے والی لگتی ہوں تمہیں؟ وہ اچھا خاصا برا مان چکی تھی۔ اف ملکہ جذبات، میرا مطلب ہے کوئی تو ہوگا تمہارا آئیڈیل، یعنی تم نے سوچا ہوگا کہ ایسا آدمی تمہاری زندگی کا ساتھی ہو۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ اوپر فضاؤں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے جنید جمشید بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میری زندگی میں آنے والا ویسا ہی ہو۔ وہ سوچتی ہوئے اپنے آئیڈیل کی تصویر آسمان پر بنا رہی تھی گویا۔ لو جی، تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ تیز لہجے میں ہاتھ گھٹنوں پر مارتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مائی ڈیئر کزن، تمہارا آئیڈیل مل گیا، ہماری یونیورسٹی کا پین ہے، خود کو جنید جمشید سمجھتا ہے، کسی حد تک شکل بھی ملتی ہے، گھر جاتے ہی چچا کو تمہاری پسند بتا دیتا ہوں، مسئلہ حل۔ چٹکیاں بجاتا وہ مسئلے کا حل بتا رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ مقابل ہستی کے چہرے کے زاویے بگڑ چکے ہیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ صدمے کسی کیفیت میں وہ بولی۔ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہو جہاں عزت و غیرت کے نام پر خون خرابہ ہو جاتا ہے، تم مجھے یعنی اپنے گھر کی عزت کو ورگلا رہے ہو، اپنے دادا کی پگڑی اچھالوانا چاہتے ہو، وہ بھی ان کی پوتی کے ہاتھوں، اور تو تمہیں میرے لیے اپنی یونیورسٹی کا پین ہی ملا ہے۔ سانس لیے بغیر وہ بولتی ولید کے اس آئیڈیا کو بھی فیل کر گئی۔ آہستہ بولو، ہم گھر میں نہیں بیٹھے۔ ولید نے اسے جلدی سے ٹوکا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم سنجیدہ بھی ہو یا سب کچھ یوں ہی چلنا دینا چاہیے؟ وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تم سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوں اس معاملے میں، وہ ترنت بولی۔ دیکھو، اگر ہم لڑتے رہے تو مسئلہ جوں کا توں رہے گا، لہٰذا یہ طے کرو کہ ہم لڑے بغیر پوری ہم آہنگی کے ساتھ ایسا سولڈ ریزن تلاش کریں کہ دادا جی فوراً سے پیشتر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ کچھ دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد ایک دم انشرا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تم دادا جی کے آنے تک ایک لڑکی پھنساؤ، چکر چلاؤ، اور پھر جب دادا جی آئیں تو ان کے سامنے پیش کر دو۔ کیوں؟ ہے نا زبردست آئیڈیا؟ وہ داد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لڑکی نہ ہو گئی، رشین سلاد ہو گئی۔ میں دادا جی کے سامنے پیش کروں گا اور وہ مسکراتے ہوئے اس میں سے تھوڑا سا چکھیں گے اور میرے سغراپے پر صدقے واری ہوتے میرا ماتھا چوم لیں گے۔ تیز لہجے میں بولتا اس کے آئیڈیا کو زیرو کر گیا، مگر اس نے ہار کہاں ماننی تھی۔ نہیں ولید، تم بھوک ہڑتال کر دینا، میں تو کہتی ہوں خودکشی کی دھمکی دے ڈالنا۔ وہ اسے مشروع سے نواز رہی تھی۔ خودکشی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مائی ڈیئر، دادا جی مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ بہت محبت سے ہماری خاندانی شناختی علامت، یعنی وہ قدیم بندوق جسے دادا جی جانے سے محض 2 دن قبل لٹکا کر گئے ہیں، نکالیں گے، اسے بہت لگاوٹ سے میری روشن کشادہ پیشانی پر رکھیں گے اور داغ دیں گے، اور میں عین عالم شباب میں آن جہانی نہیں ہونا چاہتا۔ آئی ایم سوری میم، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں معذرت کر لی۔ ولید، ڈرپوک مت بنو، دادا جی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ یقیناً خودکشی والی دھمکی پر مان جائیں گے، اور کوئی حل نہیں ہے ولید، اگر اس آئیڈیا پر عمل نہیں کرو گے تو۔ وہ چپ ہو گئی دھمکی دیتے دیتے۔ تو اس نے اچنبھے سے پوچھا، تو میں تمہیں مار دوں گی؟ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا کر بولی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، لیکن ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب تمہیں اپنے باپ دادا کی پگڑی اور شملے کا خیال نہیں آیا؟ اپنی دفعہ تو بڑی تڑپی تھی تم۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اوفو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ، ہمارے ہاں باپ دادا کی عزت و غیرت کی رکھوالی لڑکیوں کی ذمہ ہوتی ہے، مردوں کو سب معاف ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ وہ گھٹنوں پہ دباؤ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اور تمہاری گارنٹیاں؟ بڑبڑاتا ہوا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی ڈھونڈی جائے جو ہر طرح سے خاندانی وقار اور دادا جی کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ خاندان برادری کی ساری لڑکیاں چھان ماری، ولید کی کلاس فیلوز، سینئر جونیئر تمام لڑکیاں کھنگال ڈالیں، انشرا کی فرینڈ سب پر نظر دوڑا ڈالی، مگر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ انشرا کو پسند آتی تو ولید کو انکار ہوتا، ولید راضی ہو جاتا تو انشرا کا خیال ہوتا کہ دادا جی ریجیکٹ کر دیں گے، لہٰذا ابھی تک تلاش جاری تھی۔ دادا جی کو ہر روز پازیٹیو رپورٹ ملتی، ان کی بڑھتی ہوئی ذہنی ہم آہنگی کو دیکھ دیکھ کر گھر والوں میں بھی اطمینان کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ انشرا نے بوریت سے اکتا کر کوکنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ اس فیصلے کا محرک ولید کا مشورہ بھی تھا۔ ولید کا خیال تھا انشرا کو اپنا سوشل سرکل وسیع کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنی چاہیے۔ اگر سوال انشرا کی اپنی زندگی کا نہ ہوتا تو وہ کبھی ولید کی بات پر کان نہ دھرتی۔ شام 4 بجے سے 6 بجے تک وہ سینٹر پر ہوتی۔ ولید نے بخوشی اس کو لانے لے جانے کی ذمہ داری قبول کر کے گھر والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اب وہ ان کو کیسے بتاتا کہ در حقیقت وہ وہاں لڑکیاں دیکھنے جاتا ہے، یعنی ولید اور انشرا ہر قیمت پر اپنے مشن کو پاسبل کرنے کے لیے تگ و دو میں مصروف تھے۔ ولید کب سے گاڑی گیٹ سے نکال کر انشرا کے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سی تیاریاں کر رہی ہے، اس نے خوف سے سوچا اور گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ خود وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور ہاتھ اس کا ہارن پر گویا چپک گیا تھا کہ اچانک ہوا اشکبار ہو کر اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ پرفیوم میں نہائی وہ دوشیزہ جیسے ہی اس کے انتہائی قریب سے گزر کر آگے بڑھی،
اس کا ہاتھ خود بخود ہارن سے اٹھ گیا۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں انشرا کی موجودگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پھر دوبارہ اس جاتی حسینہ کی طرف دیکھا جس کے دراز قد نے اسے چونکا دیا تھا، جس کے لمبے حسین اور چمکدار بال کمر سے نیچے تک لہریں بناتے جا رہے تھے۔ ولید ان لہروں میں ڈوبنے کو بےتاب سا ہو گیا۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹ سکڑے اور ایک سریلی سی سیٹی ہونٹوں کی باڑ پار کر کے اس دوشیزہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اس آواز نے اس کے قدم زنجیر کر لیے۔ وہ ایک دم رک گئی۔ ولید اس کا چاند چہرہ دیکھنے کو بے قرار تھا، ستارہ آنکھوں پر کمر ڈالنے کو بے چین۔ جیسے ہی وہ مڑی، ایک زوردار تالی مار کر ولید کی اچانک پیدا ہونے والی خواہشات کو مسل کر رکھ دیا۔ ولید حیران اس بات پہ تھا کہ خواجہ سرا اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، اور پریشان اس بات پر کہ انشرا آ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حسینہ کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ ہاں، رات جاتی حسیناؤں کو سیٹیاں مارتے ہو، گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ وہ حسینہ لفظوں کی تکرار اور تالیوں کی پھٹکار سمیت عین اس کے سامنے آن پہنچی تھی۔ وہ ہکلا گیا۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھی ہیں، میرا مطلب ہے سمجھے نہیں، میں نے غلط نیت سے سیٹی نہیں بجائی، برا پھنسا تھا۔ تو کیا تم نے خطبہ سنانے کے لیے سیٹی بجائی ہے؟ ہیں؟ اس کے منہ کے سامنے تالی مارتے ہوئے وہ پھر بولی، اور جس کے طوطے پہلے ہی اڑ چکے تھے۔ انشرا کو گیٹ سے نکلتے دیکھ کر کبوتر بھی اڑ گئے۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پھر بھی سوری۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انشرا کو اس بات کا علم ہو، اس لیے جلدی جلدی بات ختم کرنا چاہیے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بابو، تم نے سیٹی مجھے دیکھ کر ہی بجائی تھی۔ اچھا، بجائی تھی، کر لو جو کرنا ہے، بات تو کھل ہی گئی تھی، لہٰذا ولید نے زیادہ گھگیانا مناسب نہ سمجھا۔ اوئے، وہ تو بپھر ہی گئی۔ چچندر کی شکل کے نیولے، یہ سینہ زوری لیلا کے سامنے نہیں چلے گی۔ اس کے لہجے سے لگا وہ اپنے گروہ کی ڈان ہے۔ شکر ہے کہ آج لیلا کا موڈ اچھا ہے، اس لیے بچ گیا تو، ورنہ جن ہونٹوں سے تو نے سیٹی بجائی ہے نا، اپنی انگلیوں میں لے کر مروڑ دیتی میں۔ ہاں، ایک اور تالی بجا کر وہ وہاں سے چل دی، مگر یہ آخری تالی نہیں تھی۔ اچانک وہ مڑی اور انگلی اٹھا کر بولی۔ تب تک انشرا وہاں پہنچ چکی تھی اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اگر کسی کو سیٹی مارنے لگو تو پہلے مجھے یاد کر لینا۔ اور اپنی آخری تالی مار کر اٹلاتی ہوئی چلتی چلی گئی۔ ولید غصے سے فوں فاں کرتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے غصے کا اظہار کیا، اور انشرا، اس سے تو ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چچندر کی شکل کا نیولا، بمشکل اس نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتائی۔ اف، اس کا تجزیہ تو دیکھو، وہ ہنستے ہنستے کہہ رہی تھی۔ ولید کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں، دانت اندر رکھو تم، اسے ڈپٹ کر غصے کا اظہار کیا۔ ہاں واقعی ولید، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، یہ ہنسنے کا مقام تو نہیں، یہ تو لمحہ فکریہ ہے، تم ان کے معیار پر بھی پورے نہیں اترتے۔ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی طاری کیے وہ ولید کو زہر لگ رہی تھی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ دادا جی کی واپسی میں تھوڑا وقت رہ گیا، اور لڑکی ابھی نہ صرف پسند کرنا تھی بلکہ پھنسانی بھی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری اپنی نیت خراب ہو گئی ہے مجھ پہ، اس دن کوکنگ سینٹر سے واپسی پر ولید بولا۔ کیا ہوش میں تو ہو؟ میری نیت خراب ہو گئی ہے یا تم خود میں ہی کوئی گن نہیں؟ ایک لڑکی نہیں پٹا سکے اتنے دنوں سے؟ وہ بھی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ ہاں، میں نے تو جیسے ڈپلومہ لیا ہوا ہے نا لڑکیاں پٹانے میں، یہاں پر اتنی لڑکیاں آتی ہیں، کوئی مجھے دکھاؤ، مجھے کسی کو دکھاؤ تو بات بنے۔ آتی ہو وقت گزاری کرنے اور چلی جاتی ہو، ڈنگ کا کچھ پکانا بھی نہیں سیکھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور صحیح کہہ رہا تھا۔ کل انشرا نے رسگلے بنانے کی کوشش کی تھی گھر پہ، مگر حسب عادت بیکنگ پاؤڈر ڈالنا بھول گئی تھی، اور اس بھول کے نتیجے میں جو بنا تھا وہ رسگلے ہرگز نہیں تھے۔ ہاں تو میں کیا کروں، اگر میرے سینٹر کی لڑکیاں ہی بہت خوش جوک ہیں، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر یوں آنکھیں گھماتی ہیں گویا میرے ساتھ کوئی ایلین ہے۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ میڈم قبض الحواس، اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی عادی ہوتی تو ان کی آنکھوں کی زبان سمجھنے کے قابل ہوتی، وہ یقیناً میری وجاہت کے اعتراف میں گھومتی ہوں گی۔ فرضی کالر جھاڑتا وہ اس کی بات کو مکھی کی طرح اڑا چکا تھا۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اسی وجاہت کے اعتراف میں ایک دن ایک لڑکی نے مجھ سے کہا تھا، یار شوفر تو کام کا رکھ لیتی کیا؟ دلخراش چیخ کے ساتھ گاڑی ایک دم رک گئی۔ انشرا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جی، صدمے کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہادری سے حقیقت کا سامنا کرو اور گاڑی چلاؤ۔ خود کو سنبھالتی وہ تحکمانہ انداز میں بولی، پہلے تو یہ کہ میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، اپنی مرضی سے گاڑی روکی ہے اور اپنی ہی مرضی سے چلاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارے سینٹر کی لڑکیوں نے کبھی اپنی شکلیں نہیں دیکھی۔ قسم لے لو جو ایک بھی ڈھنگ کی لڑکی ہو، وہاں سب تمہارے جیسے نمونے ہیں، جنہیں کہیں داخلہ نہیں ملتا وہ تمہارے سینٹر آ جاتی ہیں۔ بنا رکے وہ اچھا خاصا بول چکا تھا۔ ولید اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آج بھی وہ شروع ہو گئی، اور ولید جو پچھلے 15 منٹ سے تپتے سورج کے سائے میں کھڑا اس مہارانی کا انتظار کر رہا تھا، اسی کا الزام سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ اتنا ہی بول سکا۔ کیا مطلب؟ یہ جو تم کم وقت میں زیادہ لڑکیاں دیکھنے کے چکر میں دیدے پھاڑ لیتے ہو نا، تم انتہائی مزہ کا خیز لگتے ہو۔ بکواس بند کرو۔ اچھا، ایک تو بھری دوپہر میں 2 گھنٹوں سے کھڑا تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، اور دوسرے تم جیسی پدی کو اتنی لڑکیوں کے جھرمٹ میں تلاش کرنے کی خوف سے گزرتا رہا ہوں، اوپر سے تم باتیں کرتی ہو۔ انتظار کے دورانی اور انشرا کے قد سے متعلق مبالغہ آرائی سے کام لیتا وہ بولا، اچھا یہ تم گوگلز تو لگا لیا کرو، انشرا کو
تھوڑا طرز بھی آیا، اس لیے وہ قدر نرم لہجے میں بولی، کیونکہ آج اس کا پریکٹیکل تھا، لہٰذا رش بہت تھا۔ اچھا سوری۔ وہ پھر بولی، انشرا مجھے کبھی کبھی تم پر بڑا افسوس ہوتا ہے، تم کسی کے خلوص کو بھی نہیں سمجھتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اسے حیران کر رہا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے مدھم لہجے میں اسے ملامت نہیں کیا۔ انشرا کو شدت سے احساس ہوا، اوکے اگین سوری، اب کے خلوص کو سمجھوں گی، چلو کیا یاد کرو گے تم آج؟ انشرا بی بی تمہیں آئس کریم کھلاتی ہیں، اپنی پاکٹ منی سے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے انداز میں بولی، مگر ولید ابھی بھی خاموش تھا۔ جلدی سوچ لو کیونکہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ انشرا کو واقعی اپنی ذاتی کا احساس ہو رہا تھا۔ ولید نے خاموشی سے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر روک دی۔ انشرا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ ولید اتنی خاموشی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لگتا ہے اس کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی ہے، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ولید بول اٹھا، اب نکلو بھی یا ارادہ بدل گیا ہے؟ خوشگوار لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کی معذرت قبول کر لی گئی ہے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ آئس کریم کھانے کے دوران ہی ولید نے اسے بتایا کہ تائی ماں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اسی لیے وہ پریشان تھا، یونیورسٹی سے بھی جلدی آ گیا تھا۔ انشرا سنتے ہی بے چین ہو اٹھی، پھر اسے آئس کریم کھائی ہی نہیں جا سکی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ان کے تعلقات کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک نے دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر اپنی جیب کی قربانی دی تھی، جو دونوں کے لیے حیران کن تھی، مگر اس حیرت کو دونوں ہی چھپا گئے تھے۔ ہلکے ہلکے بادلوں نے صورت بادشاہ کی صفاکی پر چلمن ڈال کر موسم کافی خوشگوار کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکرائی اور اپنی خوشگواریت کا احساس دلا گئی۔ لگتا تھا بارش ہوگی۔ ولید گاڑی سے ٹیک لگائے موسم کے حسن کو محسوس کرنے پر مجبور تھا۔ انشرا کی منتوں سے بالعموم دھمکیوں سے بالخصوص ڈر کر وہ یہاں آ تو گیا تھا، مگر ایک گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ولید کا دل چاہ رہا تھا کہ بینک کی پرشکوہ عمارت جو عین اس کے سامنے ہے اور جس کے اندر انشرا اپنی دوست کے ساتھ دبستان کھولے بیٹھی ہے، پاؤں کے نیچے کسی ات جلے سگریٹ کی طرح مسل دے، مگر موسم کی خوشگواریت اور رومان پرور ہوا خواہ مخواہ اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اسے باز رکھنے کی کامیاب کوشش کر رہے تھے۔ بینک کا دروازہ کھلنے اور وہاں سے انشرا کا بوتھا نظر آنے پر شکر ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا، مگر بیٹھ نہیں سکا، کیونکہ انشرا کے عین عقب سے نمودار ہونے والے سبھی چہرے میں نظر ایسی اٹکی کہ دروازے سے نکلنے والی تیسری ہستی کی طرف پلٹ ہی نہ سکی۔ وہ اپنے اڑتے بالوں کو سنبھالتی اس تیسری لڑکی سے باتوں میں مشغول تھی۔ انشرا بھی وہیں کھڑی تھی، ان کے ساتھ لمبی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ۔ وہ کافی دراز قد لگ رہی تھی، سیاہ گلاسز اس کی آنکھوں پر کیا آئے، چہرے کی رنگت دمکنے لگی۔ ولید ایک پل کے لیے بھی نظر نہ ہٹا سکا۔ وہ لڑکی انشرا اور اس دوسری لڑکی سے گلے ملی اور پارکنگ ایریا میں ذرا ہٹ کر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ولید کی نگاہیں اس کے ساتھ ساتھ موئے سفر تھیں۔ اس کی باوردی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تمکنت سے بیٹھتے ہی گاڑی کی سیاہ شیشوں کے پیچھے غائب ہو گئی، اور ولید کو لگا کہ منظر جو اس سے دیکھتے ہی ساکت ہو گیا تھا، ایک دم حرکت میں آ گیا ہے۔ جب عالم ہوش میں آیا تو احساس ہوا کہ انشرا اس سے تیکھے چتونوں سے گھور رہی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی محویت کو نوٹ کر چکی تھی۔ لڑکی مل گئی انشرا، یہی تو ہے وہ جس کی تلاش میں ہم دونوں بھٹک رہے تھے۔ وہ یوں خوش ہو رہا تھا گویا حفظ اقلیم کی دولت مل گئی ہے۔ واقعی تمہیں پسند آ گئی لڑکی، شکر ہے۔ انشرا اس سے بھی زیادہ خوش تھی۔ انشرا نے اسے بتایا کہ یہاں جاب کرتی ہے اور اس کا نام وفا ہے۔ ہاؤ سویٹ نیم ہے نا؟ ولید تو سمجھو چاروں شانے چت ہو چکا تھا۔ جی ویری سویٹ، مگر ذرا ٹھنڈا کر کے کھانا ڈیئر کزن، کافی امیر و کبیر فیملی سے ہیں۔ انشرا نے اسے ڈرایا، ہم کم ہے کسی سے، تم بات کرو، مجھے یقین ہے بات بن جائے گی۔ اس کا یقین سے پر لہجہ انشرا کو چونکا گیا۔ انشرا نے اپنی دوست سے وفا کے بارے میں معلومات لینے کی بات کی تو اس نے بتایا کہ چونکہ وہ وہاں انٹرنی ہے اور اس سے محض 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لہٰذا وفا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بتا سکتی ماں سوائے اس کے کہ وہ بہت امیر ہے، اور یہ تو اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے جو معلومات درکار تھی، اس کے لیے انشرا کی وفا سے بالمشافہ ملاقات ازحد ضروری تھی، لہٰذا جب دوسری بار انشرا اس بینک میں آئی تو اسے منتوں اور دھمکیوں کا سہارا نہیں لینا پڑا، بلکہ شوفر اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر لایا تھا۔ مطلبی دل ہی دل میں انشرا نے اسے کوسا اور بینک میں داخل ہو گئی۔ ولید ساری زندگی بھی باہر کھڑا انتظار کر سکتا تھا، کسی اچھے جواب کی امید پہ۔ آج گھٹن اور ہبس زدہ موسم بھی اسے رومانٹک لگ رہا تھا، سورج کی تپش پہ بھی اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے، گرد اور دھواں آلود آسمان پر جا بجا دھنک بکھری نظر آ رہی تھی۔ واقعی دل کا موسم کتنا میٹر کرتا ہے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاعری کتنا سچ بولتی ہے نا۔ انشرا باہر نکلی تو وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ مدبرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بے چینی کو نظر انداز کرتی گاڑی کے قریب آ گئی۔ کیا کہتی ہے وہ بے صبرا ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف سکون ہی سکون۔ ولید گرمی کتنی ہے نا آج، بے نیازی سے کہتی گاڑی میں بیٹھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم مجھے جانتے نہیں کیا، ایسی تھوڑی بتا دوں گی، پہلے کھانا تو کھلاؤ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں۔ اس کے صبر کا امتحان لیتے ہوئے بولی، جانتا ہوں بہت اچھی طرح تمہیں کہ تم کتنی کمینی اور کتنی کایا ہو، موقع سے فائدہ اٹھانا تم سے بہتر کسی کو آتا ہی نہیں، مگر کیا ہے نا ایکسائٹمنٹ میں بھول گیا تھا تمہاری مندرجہ بالا خصوصیات۔
دانت پیستے ہوئے کہتا وہ حسب توقع 5 اسٹار ہوٹل کی طرف گاڑی موڑ چکا تھا۔ خوب ڈٹ کر کھانا کھانے کے بعد انشرا نے بتایا کہ انگیجڈ نہیں ہیں، 2 بہنیں ہیں سمیت دوسری شادی شدہ ہے اور شارجہ میں ہوتی ہے۔ یہ فی الحال اکلوتی ہے گھر میں۔ باپ بزنس مین ہے، ماں پروفیسر رہ چکی ہیں، یہ شوقیہ جاب کرتی ہے۔ تمام تفصیلات اسے بتانے کے بعد اب وہ پانی پی رہی تھی۔ اوکے، تفصیلات تسلی بخش تھی۔ پرسکون اوکے ولید کے لبوں سے ادا ہوا۔ اور کیا کہا؟ اس نے پھر انشرا سے پوچھا، اور اس نے کہا کہ وہ بہت چوزی ہے، عام سے عام چیز سے لے کر خاص الخاص چیز تک۔ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی، تم نے کیا کہا پھر؟ ولید ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نے کیا کہنا تھا، میں نے بھی کہا فکر نہ کرو، ہمارا لڑکا بھی بہت بڑا چوزا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں سے جھانکتی شرارت کو بام کر ولید اپنا کہکا روک نہ سکا۔ وفا کا خیال تھا کہ جب تک ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی رشتوں وشتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ایک روشن خیال خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے خیال کا روشن پہلو یہی تھا کہ لڑکا لڑکی اچھی طرح ایک دوسرے کی چھان بین کے بعد میاں بیوی کے رشتے میں باندھ دیں۔ اسی لیے اس نے انشرا کے ہاتھ اپنا فون نمبر بھیجا تھا تاکہ ولید اس کے ساتھ رابطے میں رہے اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ اور ولید حیران تھا کہ پھنسانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، لڑکی تو پہلے ہی پھنسی پڑی ہے۔ لہٰذا اس کی ہواؤں کے دوش پر وفا سے بات چیت ہونے لگی اور انشرا سب جانتی تھی۔ وہ انشرا کا بہت شکر گزار تھا کہ یہ سب کچھ انشرا کی مدد سے ہی طے پایا تھا اور اسی شکر گزاری کے جذبات کے تحت ان کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہو گئے تھے۔ زینب اور زینت خوش بھی تھیں اور حیران بھی کہ مشرق مغرب ایک کیسے ہو گئے، مگر وجوہ جو بھی ہوں نتائج فی الحال باعث اطمینان تھے۔ مگر وہ معصوم عورتیں معصوم عوام کی طرح ان کے مفادات سے لاعلم تھیں اور لاعلمی بھی کبھی کبھار نعمت ہوتی ہے۔ انشرا، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ولید کی اچانک کہی گئی بات سنتے انشرا کی نظر پارک میں کھیلتے بچوں سے پلٹ کر اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ جب تک اس کی آواز نہ سنوں چین نہیں پڑتا یار۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کیے وہ موتیے کے ننھے پھول کو انگلیوں میں دبائے بتا رہا تھا، ہاں انشا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اپنا حال دل بتانا چاہتا ہوں اسے۔ وہ بے بسی سے پھول کو تک رہا تھا اور انشرا اس سے، ایکسکیوز می، تمہیں محبت اس سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں، اسی لیے مجھے انشرا کہہ کر پکارو، انشا نہیں، کیونکہ انشا میرا پیار کا نام ہے جو میرے پیارے دادا جی نے بہت پیار سے رکھا ہے۔ آج پہلی بار ولید نے اس نام سے پکارا تھا۔ تم بہت خوش فہم ہو انشرا بی بی، دادا جی نے تمہاری محبت میں مجبور ہو کر تمہارا نام یہ نہیں رکھا بلکہ تمہارے نام کی طوالت سے گھبرا کر یہ نام رکھا ہے، کیونکہ جتنی دیر میں وہ تمہارا اصل نام بولتے ہیں اتنی دیر میں آدھی بات بھول جاتے ہیں۔ دادا جی کی یادداشت کا تو تمہیں پتہ ہے نا۔ آج کافی دنوں بعد اس نے شرارتی انداز میں جواب دیا تھا، تم تو جلتے ہو میری اور دادا جی کی محبت سے۔ وہ بھی ادا سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ولید پھر اسے اپنی بےتابیاں بتانے کی ناکام کوشش کرتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مسئلہ حل ہو چکا تھا مگر انشرا کے دل کی بے چینی خود انشرا کے لیے بھی حیران کن تھی۔ اور اب وفا ولید سے ملنا چاہ رہی تھی۔ ولید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں سے گویا چپک کر رہ گئی تھی اور انشرا اس کی مسکراہٹ دیکھ دیکھ کر بلا ارادہ ہی وفا کا خود سے موازنہ کرنے لگتی۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں جو ولید سے دیکھ کر ہی دیوانہ ہو گیا تھا؟ صرف گوری چمڑی ہی تھی نا، لیکن وہ کیوں جل رہی تھی؟ نہیں، وہ جل نہیں رہی تھی شاید، مگر ایک خواہش بہت شدت سے اس کے دل میں ابھری کہ کاش کوئی اسے بھی یوں چاہے، یوں سوچے اور یوں ہی ملنے کو بےتاب رہے۔ انشرا، کل 4 بجے تک تیار رہنا، اوکے؟ ولید کی پرجوش آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ کیوں بھئی، میں کیوں تیار رہوں؟ تم بھی جا رہی ہو نا میرے ساتھ؟ کل میں وفا کو پروپوز کرنے والا ہوں۔ وہ اس کا مطالبہ سن کر حیران ہوئی۔ پروپوز تم نے کرنا ہے اور وہ بھی وفا کو؟ مجھے ہڈی کیوں بنانا چاہ رہے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا شرمیلا اور کم گو ہوں اور مجھے پروپوز کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں، معصومیت کی انتہا پر پہنچ کر کہتا ولید اس کے کمرے میں رکھے سائڈ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں جی، آپ جتنے شرمیلے اور کم گو ہیں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ شرمیلے اور کم گو پر زور دیتے ہوئے انشرا بولی، اور لڑکیاں پرپوز کرنے میں تو میرے جیسا تجربہ کار کوئی ہے نہیں، ہے نا؟ طنز کے تیر چلا کر انشرا میگزین اٹھا کر اس میں گم ہو چکی تھی۔ تجربہ نہیں، مشاہدہ تو ہے نا؟ تمہارے دیکھے گئے ڈرامے کب کام آئیں گے؟ بس تم جا رہی ہو میرے ساتھ، آخر کو بات سنبھالنے کے لیے دوسرا بندہ بہت ضروری ہے۔ اسے اطلاع دیتا وہ نکل گیا۔ اب انشرا کو جانا ہی تھا، اگر وہ انکار کرتی تو وہ پھر بھی اسے لے جاتا۔ مقررہ وقت سے 15 منٹ قبل ہی وہ نک سک سے تیار انشرا کے روبرو تھا۔ بلیک 2 پیس میں لہکے مہکے ولید کو دیکھ کر انشرا کی نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ آج سے پہلے اس نے ولید کو اتنا سجا سورا نہیں دیکھا تھا، یا یوں کہیے کہ آج سے پہلے اس نے اگر دیکھا بھی تھا تو غور نہیں کیا تھا، مگر آج تو اس کی وجاہت چلکی پڑ رہی تھی۔ انشرا کے دل نے ایک دم بے ایمانی کی۔ ماشاءاللہ بھی کہہ دو اب، یا نظر لگا دو گی گور گور کر۔ وہ شاید اس کی نگاہ سے ٹپکتی توصیف دیکھ چکا تھا، تبھی اسے چونکا گیا۔ وہ اچانک سنبھلی تھی۔ بے فکر رہو، تمہیں میری نظر نہیں لگتی۔ وہ کیا ہے کہ میری نظر کا اسٹینڈرڈ ابھی اتنا نہیں گرا کہ تمہیں جا کے لگے۔ وہ بھی دو بدو بولی،
میں تو تمہاری تیاریاں دیکھ کر حیران ہوں۔ اس نے اپنے یک ٹک دیکھتے رہنے کی وجہ بیان کی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فوراً انشرا کے کمرے میں لگے آئینے کے سامنے اپنے سراپے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ لگ رہا ہے محترم اپنے ولیمے کی تقریب اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یکدم مسکرا اٹھا۔ ولیمہ نہیں، پر ولیمے کی تمہید باندھنے تو جا رہا ہوں نا، اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بات کرتے کرتے انشرا کے سراپے پر نظر گئی تو پوچھ بیٹھا۔ ولید، میرا خیال ہے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ سینکڑوں مرتبہ کہی ہوئی بات اس نے پھر دہرائی۔ تم اپنے خیال اپنے پاس رکھو اور 5 منٹ میں نیچے پہنچو۔ انتظار کر رہا ہوں، اوکے؟ اس کی سنے بغیر وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ انشرا بے دلی سے کپڑے چینج کرنے لگی۔ انشرا آ بھی چکو اب۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ نیچے سے آوازیں دینا شروع کر چکا تھا، مگر اس بےتابی نے ماما کو چونکا دیا تھا۔ وہ کب سے اس کی تیاریاں نوٹ کر رہی تھی اور اب بےقراریاں زیر غور تھیں۔ انشرا نے بھی نیا نکور سوٹ زیب تن کیا تھا، نہ محسوس کیے جانے والے میک اپ بھی کر رکھا تھا، البتہ آنکھوں کا کاجل بھی نمایاں تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آئی تو زینت نے کنکھیوں سے دونوں کو سجا سنورا ساتھ ساتھ کھڑے دیکھا تو زیر لب ماشاءاللہ کہہ کر نظر ہٹا لی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ اور وہ دونوں جو اللہ حافظ کہنے کے بعد نکلنے والے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، کیونکہ ساری پلاننگ کے دوران یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے اس خفیہ مشن کے دوران ہونے والے سوالات کے کیا جوابات دینے ہیں۔ انشرا کے بوکھلانے پر ولید نے اسے کونی ماری۔ ماما، میرے دوست کی شادی ہے، آپ کو بتایا نہیں تھا؟ پھول پن سے کہتا ولید زینت کو حیران کر گیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں بتایا۔ کون سے دوست کی شادی ہے؟ آپ کو نہیں پتا اس دوست کا؟ واپسی پر بتاؤں گا، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں، چلو انشرا۔ وہ جلدی جلدی کا شور مچاتا نکل جانا چاہتا تھا۔ زینت کی آواز نے پھر اسے روک لیا۔ تمہاری دوست کی شادی ہے؟ پھر انشرا کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کی فیملی میں دوستوں کو گھر اور بالخصوص گھر کی عورتوں سے متعارف کروانے کا کوئی رواج نہیں تھا، خاص دوستوں کے۔ ایکچولی میرے دوست کی شادی انشرا کی سہیلی سے طے پائی ہے، اسی لیے ہم دونوں شرکت کر کے ان کے لیے باعث مسرت بننے جا رہے ہیں، چلو انشرا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا نکلتا چلا گیا اور زینت پیچھے کھڑی حیران و پریشان اس کے جملوں میں الجھی اس کے دوستوں کی زبانی فہرست تیار کرنے لگی۔ دیکھو میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ انشرا نے بھرپور گوری ڈالی۔ وہ پوچھتے پوچھتے گھبراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے اوور تو نہیں لگ رہا؟ یہ بات تم 13 دفعہ پوچھ چکے ہو، 14ویں دفعہ پوچھ رہے ہو، اور اگر 15ویں دفعہ پوچھنے کی جرات کی تو سر توڑ دوں گی تمہارا۔ بار بار ایک ہی بات کہہ تو رہی ہوں، اچھے بھلے لگ رہے ہو، پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہو؟ وہ چیخی تو اٹھی۔ جب سے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اسے یہی فکر لگی ہوئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر دے۔ وہ حساس ہو رہا تھا۔ انشرا چڑ گئی، کرنا تو چاہیے اسے۔ وہ ونڈو اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے بولی، کیا؟ ولید نے ہونک پن سے پوچھا۔ اعتراض اور کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کو گہرا رنج ہوا۔ بھائی دیکھو نا، جو بندہ محض پرپوز کرنے کے لیے اپنی کزن کی مدد حاصل کرتا ہے، گھونگھٹ اٹھانے کے لیے تو اسے 8-10 بندوں کا تعاون درکار ہوگا، سو اعتراض تو بنتا ہے۔ اس کی تفصیل سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گھونگھٹ اٹھانے کا تصور بھی بڑا خوشگوار تھا۔ نہیں پاگل، تمہیں ساتھ لے جانے کا مقصد اسے یہ باور کرانا ہے کہ میں چھچورا آدمی نہیں ہوں جو محض انجوائمنٹ کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے از حد سنجیدہ ہوں، اور تمہاری موجودگی سے اسے یقین ہوگا کہ صرف میں ہی نہیں، میری فیملی کے اور لوگ بھی اس فیصلے میں میرے ساتھ ہیں، سمجھی؟ ویسے تو ہر روز ہزاروں لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے یوں اکیلے میں ملتے ہیں، شادی کے وعدے کرتے ہیں اور اگلے دن ایک دوسرے کا نام بھی بھول جاتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے ساتھ لینے کی وجہ بتا رہا تھا۔ اچھا، اگر اس پر تمہاری شرافت کی داغ بٹھانا اتنا ہی ضروری تھا تو مجھے پہلے بتاتے، میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ محلے کے چیدہ چیدہ لوگوں کو بھی ساتھ لے لیتی، تاکہ اسے ٹھیک ٹھاک پتہ چل جاتا کہ ہمارا لڑکا کتنا سنجیدہ ہے۔ اور وہ اس کے طنز پر دل کھول کر ہنسا۔ اسے فون کرو، کہاں ہے وہ؟ تقریباً 10 منٹ انہیں انتظار کرتے ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی نہیں آئی تھی۔ ولید نے انشرا کے کہنے پر اسے فون کیا، پتہ چلا کہ وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہے، اور جب وفا دروازہ دھکیل کر داخل ہوئی تو ان دونوں کی نظریں اس پر اٹھی، اور پہلی نظر کے بعد دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ ولید تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور انشرا کا دل چاہا وہ زمین کھو دے اور اس میں سما جائے۔ اسے وفا کا حلیہ نسوانیت کی توہین لگا۔ بلیک اسکن ٹائٹ سلیو لیس شرٹ، گہرا گریبان اور جینز۔ اسے ولید پر ترس آیا، کیونکہ اگر وہ اس حلیے والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کی دھمکی دے گا تو دادا جی بصر و چشم قبول کر لیں گے۔ ولید بیٹے، تم تو گئے؟ ولید کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اس پر رحم کھاتے ہوئے کہا۔ وفا بھی مسکراتی نظروں اور شاداب چہرے سے ولید کی استقبالی مسکراہٹ کا جواب دیتی ٹیبل کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظروں کا زاویہ تبدیل ہو کر انشرا پر ٹکا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ ناگواری، صدمہ اور حیرت اس کے چہرے سے ایک ساتھ ہی ظاہر ہو رہے تھے، جو ولید تو شاید جوش ملاقات میں نہ دیکھ پایا، مگر انشرا کی زیرک نگاہی سے نہ چھپ سکے۔ ہائے! انشرا نہ ہی ولید کو شرمندہ کرنا چاہتی تھی اور نہ خود ہونا چاہتی تھی، لہٰذا خود ہی ابتدا کرتے ہوئے اس نے وفا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کرسی چھوڑ دی۔ پتہ نہیں کس دل سے وفا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں، میں وہاں سامنے بیٹھی ہوں، اوکے؟ اس نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور ولید کی سنے بغیر کارنر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے انہیں براہ راست دیکھ سکتی تھی۔ وفا کے گورے گورے بازوں کے لشکارے صرف اس کی نہیں، وہاں موجود تمام لوگوں کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ انشرا کی حیران نظر سفر کرتی اس کی ٹانگوں پر گئی، جہاں اور بھی قیامت برپا تھی۔ ٹائٹ جینز کو نیچے سے موڑ کر پنڈلیوں کی بھی نمائش کی گئی تھی۔ انشرا کو لگا گویا ابھی چاول کی پنیری لگا کر سیدھی ادھر ہی آ گئی ہے۔ اچانک اس کی نظر دائیں طرف ایک ٹیبل چھوڑ کر اگلے ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک نوجوان بڑی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کی ماہیت نوٹ کر رہا تھا۔ انشرا کو خفت نے گھیر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف اور اس جوڑے سے لاتعلق ظاہر کرنے کے لیے ویٹر کو بلایا اور جوس آرڈر کر دیا۔ جوس آ گیا اور وہ گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگی۔ اس نوجوان کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی سوچ کا پنچھی پھر بھٹکتا ہوا اسی ٹیبل پر جا پہنچا، جہاں وہ فتنہ اس کے گھر کے چشم و چراغ کے ساتھ بیٹھا اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ ولید باتوں میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے بالکل فراموش کر چکا تھا۔ انشرا کو بہت غصہ آیا۔ ذرا باہر نکل کے اس ریسٹورنٹ سے اس کی تو خبر لوں گی اچھی طرح۔ اگر یہ اسی طرح ہمارے گھر میں گھومے پھرے گی تو کیا رد عمل ہوگا تائی اماں کا، جو ٹی وی پر سلیو لیس کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں دیکھ کے کلر پیٹنے اور توبہ توبہ کرنے لگتی ہیں، اگر یہ پرفارمنس لائیو ملاحظہ کریں گی تو شاید پردہ کرنے لگیں۔ اس نے چشم تصور میں سارا منظر دیکھا اور ادھورے کپڑے پہنے وفا کے پہلو سے باپردہ تائی ماں کو گزرتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی مسکراہٹ کو کوئی اور بھی انجوائے کر رہا ہے۔ اسی سوچ کے تعاقب میں اس نے دائیں طرف والی ٹیبل پر دیکھا، جہاں بیٹھا نوجوان اسے جوابی مسکراہٹ بھیج رہا تھا۔ انشرا نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پا لیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ نوجوان مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کی ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ انشرا نے ایک نظر ولید کی طرف دیکھا، جو پورا کا پورا دام وفا میں قید تھا۔ اپنی تیوری کا اثر زائل ہوتے دیکھ کر اس نے تیوری ہٹا لی اور اعتماد سے آنے والے لمحات کا سامنا کرنے کو تیار ہو گئی۔ ہائے، آپ کی تنہائی دیکھی نہیں گئی مجھ سے، سوچا آپ کو کمپنی دے دوں۔ وہ انتہائی بے تکلفی سے اس کے عین سامنے بیٹھا اسے اپنی کمپنی آفر کر رہا تھا۔ جی بہت شکریہ، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بڑے سبھاؤ سے آفر قبولنے سے معذرت کر لی۔ اسے زندگی میں پہلی بار ایسی سچویشن کا سامنا تھا۔ ریسٹورنٹ، تنہائی اور ایک عدد اجنبی۔ وہ نہیں آیا۔ اس نے قریب ہو کر رازداری سے انشرا سے پوچھا، جی کون؟ انشرا حیرت سے اسے اور اس کی آنکھوں میں اترنے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، مجھے سب پتہ ہے، مجھ سے مت چھپائیں، عرصہ ہو گیا ہے افوان شباب میں داخل ہوئے، پتہ نہیں کیا اول بول رہا ہے۔ انشرا کو اسی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ کیا مطلب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں واقعی نہیں سمجھی۔ اسی کی میڈم، جس نے آنے کا وعدہ کیا اور نہ آیا، جس کے انتظار نے آپ کو تنہائی کے عذابوں سے دوچار کر رکھا ہے۔ اسی کی جناب عالیہ، جس کی بے وفائی نے آپ کو ہنستے بستے اور خوشباش جوڑوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے محمد علی کے اسٹائل میں ڈائیلاگ بولتے وفا اور ولید کی طرف دیکھا۔ انشرا کو اس کی غلط فہمی پر ہنسی آ گئی۔ ارے نہیں تو آپ غلط سمجھے، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میں تو کہتا ہوں بھول جائیں اسے، مجھے دیکھیں، میں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ انتظار کرتا ہوں، نہیں آتی تو بھول جاتا ہوں ہمیشہ۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب بھی میں جانے والا تھا مگر نہیں گیا، کیونکہ مجھے آپ نظر آ گئی۔ آئیں ایک دوسرے کا درد بانٹ لیں۔ اس نے بولتے بولتے ہاتھ انشرا کی طرف بڑھا دیا۔ انشرا کی تیوریاں اب بغیر کسی کوشش کے چڑھ گئی تھیں۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ لو۔ اس نے جوس کا آدھا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ ہوا کچھ درد کم یا اور چاہیے؟ اس نوجوان کے تو سان و گمان میں بھی ایسا رد عمل نہیں تھا۔ وہ بفر اٹھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ بآواز بلند وہ بھی کھڑا ہو کر اس پر روب ڈالنے لگا۔ ارد گرد موجود لوگ متوجہ ہو چکے تھے۔ کیوں، جرأت کیا صرف تمہارے پاس ہے؟ لفنگے کہیں کہ ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھ کر شروع ہو جاتے ہیں۔ تم جیسے ڈٹ پونجے، جانتے نہیں ہو مجھے، تم ابھی ٹانگیں توڑ کر تمہارے گریبان میں لٹکا دوں گی۔ ولید بھی ہنگامہ سن کر اسی طرف آ رہا تھا۔ یو بلڈی وومن، تم مجھے نہیں جانتی ہو۔ وہ لپک لپک کر انشرا کی طرف آ رہا تھا کہ ولید پہنچ گیا۔ اسے سچویشن سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ہاں کیا ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کیا ہو تم؟ ولید نے آتے ہی اسے گریبان سے پکڑ لیا اور جھاڑ جھاڑ کر پوچھنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اس لڑکے نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، تم اپنی محبوبہ سے نپٹو اور مجھے میری سے نپٹنے دو۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ ولید نے ایک زوردار کھونسا اس پر دے مارا اور پھر لگاتار مارنے لگا۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر ولید کو ہٹایا۔ جیسے ہی وہ ولید کے چنگل سے آزاد ہوا، بھاگ نکلنے کی کرنے لگا۔ نکلتے نکلتے بھی دیکھ لوں گا تمہیں کہنا نہ بھولا۔ ولید نے لوگوں کو نظر انداز کر کے انشرا کا ہاتھ پکڑا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔
اس لمحے وہ وفا کو بالکل بھول چکا تھا۔ ولید کا گاڑی ڈرائیو کرتے دیہان بار بار انشرا کی طرف جا رہا تھا، جو اپنے اسٹائل میں بقول ولید کے واہ واہ کر کے رو رہی تھی۔ اچھا اب چپ بھی کر جاؤ، ولید اکتا کر بولا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں کتنا منع کر رہی تھی پر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ بڑا شوق ہو رہا تھا تمہیں اپنی راکھی ساونت سے ملنے کا اور مجھے ملوانے کا۔ وہ اس ثانیہ کا الزام اسے دے رہی تھی کیونکہ وہ اسے زبردستی لایا تھا۔ اسے اس الزام پر اعتراض نہ تھا، ہاں وفا کو راکھی ساونت کہنے پر اعتراض تھا۔ وہ اتنی کالی تو نہیں تھی، تم کیوں گئی تھی اٹھ کر؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا دوسرے ٹیبل پر جانے کو، وہ بھی منمناتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ زیادہ معصوم نہ بنو، تم نے نہیں کہا تھا پر تمہاری ہونے والی کے چہرے کا رواں رواں یہی کہہ رہا تھا۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں اپنی شرافت کے جوہر اسے دکھانے کا، پہلے سے شرافت کا مطلب تو بتا دیتے، اور وہ محض شرمندہ ہوئے جا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، لیکن ایک بات کا پتہ چلا ہے مجھے۔ اس نے انشرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش میں ادھورا جملہ بولا۔ کیا؟ ٹشو باکس میں سے ٹشو گھسیٹتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہی کہ تم صرف اپنی گلی میں شیرنی نہیں ہوتی۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، نم آنکھیں، سرخ ناک اور مسکراتے لب۔ ایک خوبصورت کمبینیشن نے ولید کو چونکا دیا۔ ہاں تو تمہارے ساتھ لڑ لڑ کے اتنی پریکٹس تو ہو ہی گئی ہے، یعنی گھریلو لڑائیوں کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ چلو تمہیں کولڈ ڈرنک پلاؤں؟ گاڑی روکتے ولید نے اس کا موڈ اچھا کرنے کی ایک اور کوشش کی، کامیاب کوشش۔ وفا اس سے ناراض تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی بار ولید کے اندر کا غیرت مند مرد جاگا تھا، مگر بہت غلط موقع پر، جب اس کی محبت کی نوخیز کلی چٹک رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں ہونے والے واقعے سے پہلے اسے کبھی غیرت کے نام پر کسی پر ہاتھ اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اس دن سے پہلے اسے کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں اس طرح بیٹھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں بالکل مختلف اتفاقات نے ایک ہی دن وقوع پذیر ہو کر اس دن کو خاص بنا دیا تھا۔ اسے وفا کو منانے اور سمجھانے میں کافی ٹائم لگا، کیونکہ وہ حق بجانب تھی۔ ایک ایسا لڑکا جس سے ملنے کے لیے آپ خوب تیار شیار ہو کر آئیں، مگر وہ آپ کو اگنور کر کے کسی عام سی لڑکی کے لفڑوں میں الجھتا ہوا بغیر الوداعی کلمات کہے چلا جائے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ لہٰذا بمشکل ایک بار پھر وفا سے ملاقات کا وقت اور جگہ مقرر کر چکا تھا، اور اب اس کا رخ انشرا کے کمرے کی طرف تھا۔ تو کیا تم نے اس دن اس سے پرپوز نہیں کیا تھا؟ ولید نے وفا سے دوبارہ ملاقات کے بارے میں انشرا کو بتایا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ ابھی کہاں، ابھی تو حال چال ہی پوچھا تھا کہ تم نے کام دکھا دیا۔ تم پورے 15 منٹ دانت نکال نکال کر حال چال ہی پوچھتے رہے تھے۔ اسے وفا کے ساتھ باتوں میں مصروف ولید یاد آیا۔ اچھا جھگڑا کر کے بدشگونی تو نہ کرو، یہ بتاؤ اس کے لیے گفٹ کیا لے کر جاؤں؟ انشرا نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے ولید کو دیکھا۔ بات ابھی طے نہیں ہوئی، تمہیں گفٹ دینے کی پڑی ہے؟ وہ بلا وجہ ہی غصہ ہو رہی تھی۔ نہیں یار، وہ ناراض ہو گئی تھی، اب اسے راضی کیا تو کوئی گفٹ ہی لیتا جاؤں گا، خوش ہو جائے گی اور کیا۔ انشرا ذرا نرم پڑ گئی۔ ہاں وہی، اسے ایسا گفٹ دو جو اس کے کام آئے۔ ایسا کرو اسے ایک چادر دے دو، تاکہ کم از کم جب وہ دادا جی سے ملنے آئے تو اپنے مسلز چھپا لے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے گجراوالیے ہونے کی نسبت سے دادا جی کو دنگلوں سے کتنا روحانی لگاؤ ہے۔ یہ نہ ہو اس کے پنچز سے اتنا متاثر ہوں کہ گجراوالے کے کسی دنگل میں چھوڑ آئیں۔ وہ تن سے کہتی اسے مشورہ دے رہی تھی۔ ولید بس مسکرا سکا۔ وفا کا حلیہ اس کے لیے بھی قابل اعتراض تھا، لیکن اسے یقین تھا جب وہ اس کے ساتھ خوبصورت بندھن میں بن جائے گی تو وہ اسے سمجھا لے گا، اپنے رنگ میں رنگ لے گا۔ میرا خیال ہے پھول ہی لے چلوں گا، محبت کی نشانی۔ اس کی بات کے رد عمل میں کچھ کہے بغیر ولید اٹھ گیا۔ انشرا کچھ نہیں بولی تھی۔ دعا کرنا گرو نکلنے سے پہلے ہاتھ ہلا کر اسے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا۔ پھول لے جاتا ہوں، میری طرف سے جو مرضی لے جاؤ، محبت کی نشانی۔ اس کے جملے کی نقل اتارتی وہ بہت زیادہ جیلس فیل کر رہی تھی، اور اس جلن نے تو سارا وقت اسے بے چین کیے رکھا۔ وہ اپنے اس جلاپے پر جتنا کرتی کم تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولید صفی، جو اسے نیلے طوطے سے بھی زیادہ زہریلا لگا کرتا تھا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی اسے ہولناک لگا کرتا تھا، اور تو اور جس کے لیے شریک زندگی کی تلاش میں وہ ماضی قریب میں کافی سرگرم تھی، آج جب سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا اور وہی ولید صفی اسی کی کوششوں سے ایک اور لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے جا رہا تھا، تو اس کے دل کو کیا تکلیف تھی، مگر دل کوئی توجیہ بیان کیے بغیر جلنے میں مصروف تھا۔ زینب کب سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی انشرا کو نوٹ کر رہی تھی، جو اضطراری کیفیت میں ٹیبل کی شفاف سطح پر انگلیاں پھیرتی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ زینب کو لگا شاید ولید سے کوئی ناراضی ہو گئی ہے، کیونکہ آج وہ اکیلا گیا تھا، ورنہ اکثر انشرا اس کے ساتھ جاتی تھی۔ کیا بات ہے انشرا؟ ان سے مزید دیکھا نہ گیا سو پوچھ لیا۔ ماما، دادا جی کب واپس آ رہے ہیں؟ اور یہ حقیقت تھی، آج دادا جی بہت یاد آ رہے تھے۔ ماما نے غور سے اسے دیکھا کہ واقعی وہ دادا جان کے انتظار میں اداس ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، مگر کچھ اخذ نہ کر پائی۔ اس ماہ کی 19 کو ان کی واپسی ہے۔
زینب کے بتانے پر وہ دنوں کا جوڑ توڑ کرنے لگی، کاش وہ جلدی واپس آ جائیں۔ انشرا کو خود اپنی خواہش پر حیرت ہوئی۔ اور پتہ اس بار تمہاری پھپھو بھی پاکستان آ رہی ہیں، ابا جی کے آنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد۔ زینب اسی کی اداسی سے الجھتی اسی کو نئی خبر دے رہی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھپھو کافی عرصے کے بعد آ رہی ہیں نا؟ اس کا موڈ تھوڑا تبدیل ہوا تھا۔ ہاں، 5 سال کے بعد آ رہی ہیں، تبھی تو ابا جی کا خیال ہے کہ اس کے آتے ہی منگنی کا فنکشن کر لیں گے۔ وہ یکدم چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کس کی منگنی؟ وہ جان بوجھ کر پوچھنے لگی۔ تمہاری اور ولید کی، اور کون ہے ہمارے گھر میں منگنی کے قابل؟ زینب قدرے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ماما، ابھی تک آپ اس بات کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بہت صاف لفظوں میں بتا دیا تھا۔ وہ پھر سے ناراض نظر آنے لگی۔ تو کیا تمہارا ابھی بھی وہی فیصلہ ہے؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ جی ہاں، آپ کیا سمجھی تھی میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم اور ولید حقیقت تسلیم کر چکے ہو۔ تم لوگوں میں بڑھتی ہوئی انڈرسٹینڈنگ سے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ زینب کام چھوڑ چھاڑ پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اس عرصے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھی، لیکن ضروری تو نہیں کہ جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے ساتھ شادی بھی ہو۔ اور جہاں تک ولید کی بات ہے تو وہ اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے اور وہ اسی سے شادی کرنے والا ہے۔ اسے میں وہ بات بتا چکی تھی جو نہیں بتانی چاہیے تھی، مگر اس کے اندر کی جلن نے بات کو زیادہ دیر پیٹ میں ٹکنے نہیں دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ زینب کو ذرا برابر بھی یقین نہ آیا۔ ہاں، آپ کو تو کبھی میرا یقین آئے گا بھی نہیں۔ جب وہ سب کچھ دادا جی کے سامنے کہے گا تب تو آپ مانیں گی نا؟ اسے میں وہ کہتی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زینب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی کیا کہہ گئی تھی؟ کیا؟ وفا کے حیرت سے کھلے منہ کو ولید نے اس سے بھی زیادہ حیرت سے ملاحظہ کیا، گویا اس سے پرپوز نہ کیا ہو بلکہ امریکہ فتح کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہو۔ حیرانی کس بات کی؟ شادی نہیں کرنی کیا؟ ولید نے اس کے تاثرات میں سے حیرت کو کم کرنے کے لیے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تو کیا تم نے اتنی جلدی مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر بھی لیا؟ یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو پہلی نظر میں تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولید نے سینہ ٹھونک کر اعتراض کیا۔ یعنی تم میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ حیران تھی۔ ولید کے چہرے پر ہونک پن جھلکنے لگا۔ لیکن مسٹر ولید، ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تو لائف نہیں گزار سکتے نا؟ کئی معاملات سے واسطہ پڑتا ہے جن سے نمٹنا ہوتا ہے انسان کو۔ وہ کسی دانشور کی طرح بولے جا رہی تھی۔ تو تم میرا پروپوزل ریجیکٹ کر رہی ہو؟ ولید نے ریجیکشن کے درد کو دل سے محسوس کرنے سے پہلے تصدیق کر لینا ضروری سمجھا۔ نہیں ولید، ریجیکٹ نہیں کر رہی، بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک نہیں کر لینا چاہیے۔ ابھی یہ ہماری دوسری ملاقات ہے اور ان 2 ملاقاتوں میں سے ایک میں رونما ہونے والے واقعات اتنے بھی قابل ذکر نہیں کہ میں ان کی بنا پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ولید نے مایوسی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ دیکھو، ہم کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، تو تب ہی ہم ایک دوسرے کو تمام عادات، خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر سکتے ہیں۔ اچھا، فرض کرو اگر ہم بھاگم بھاگ میں شادی کر لیتے ہیں تو کیا ہم زندگی کا ایک حصہ ایک دوسرے کو بدلنے میں گزار دیں گے؟ کیونکہ نہ مکمل طور پر میں تمہیں پسند آ سکتی ہوں اور نہ تم مجھے۔ وہ بہت صاف صاف لفظوں میں صحیح بات کر رہی تھی، لیکن ہم ایک دوسرے کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں خود کو بدل بھی تو سکتے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن چمکی۔ چلو اگر اس توقع پر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو کیا پھر یہ جھگڑا نہ ہوگا کہ کون کس کی محبت میں خود کو بدلے؟ کیا تم میری خاطر خود کو بدل سکتے ہو؟ وہ بنا سوچے سمجھے جوش جذبات میں ہاں کرنے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی بپ بج اٹھی۔ گھر کے نمبر سے آتا فون دیکھ کر اس نے ریسیو کر لیا۔ جی چاچی ماں، بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، پریشان نہ ہو کہ۔ فون بند کرتے ہی اس نے وفا کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی اتنی دیر باہر نہیں رہا نا، اسی لیے چاچی ماں پریشان ہو رہی تھی۔ صفائی دیتے انداز میں وہ وفا سے بولا۔ وہ طنزاً مسکرائی۔ وہی تو، تم اپنے گھر والوں کے لیے ابھی بچے ہو، تم ابھی اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر وقت گزار سکو۔ کہیں جاتے ہو تو اپنی کزن کو ساتھ لے کر، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر صرف میرا ہو، اس سے جڑے لوگ بلا وجہ ہماری زندگیوں میں دخل اندازی نہ کریں۔ کیا تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ نہیں دے سکتے؟ جس کی چچی اس کے اوقات کار پر نظر رکھے وہ اپنی بیوی کو محفوظ ماحول کیسے دے سکتا ہے؟ ولید کا دل چاہا ابھی اٹھے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ اس پر واضح ہو گیا تھا اگر وفا سے تعلق جوڑا تو بہت سے لوگوں سے توڑنا پڑے گا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچا تو بہت سی سوچیں اس کے گھر گھیرا ڈالے گھوم رہی تھیں۔ وہ ماں اور چچی کے سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انشرا نظر نہیں آئی، شاید اپنے کمرے میں تھی۔ ابھی فریش ہو کر تھکا تھکا سا وجود بیڈ پر پھیلایا ہی تھا کہ موبائل پر بجنے والی میسج ٹون نے چونکا دیا۔ بے دلی سے اسکرین پہ انشرا کا میسج دیکھا۔ پرپوز کر ڈالا یا آج بھی حال چال ہی پوچھتے رہے؟ انتہائی طنزیہ انداز میں بھیجے جانے والے میسج نے لبوں پر مسکراہٹ دوڑا دی۔ بے ارادہ ہی دھیان انشرا کی طرف چلا گیا۔ بے دہانی میں وہ انشرا اور وفا کا موازنہ کرنے لگا۔ انشرا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے عرصہ ہو چلا تھا۔ وہ اس کی اچھی بری سب عادات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ کن باتوں پہ خوش ہوتی ہے، کن باتوں پہ خفا، یہ سب بھی کسی حد تک جانتا تھا۔
وہ انشرا کو عادات و اطوار میں وفا سے زیادہ نمبر دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ چلو فرض کرو اگر وہ وفا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو کیا وفا اس کے خاندان میں ایسے گل مل جائے گی جیسے کہ انشرا، یا پھر وہ اس کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑنے کا انتہائی فیصلہ کر لے گا؟ چند روز پہلے والا واقعہ اس کے دماغ میں گم گیا جب ماما کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ چچی ماں اور انشرا نے ان کا کتنا خیال رکھا تھا، خاص طور پر انشرا نے دوائیوں کے اوقات کا خیال، پرہیز کا خیال اور نہ جانے کیا کیا۔ کیا وفا اس طرح اس کی ماں کا خیال رکھ سکے گی؟ اس کا دماغ اس طرح کی سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، جھٹکنے کے باوجود سوچیں پیچھا کیے جا رہی تھی۔ اب اگر میں انشرا کے لیے ہاں کر دیتا ہوں تو ماما کیا سوچیں گی؟ کل تک جو شخص ایک بات کے لیے انکار کیے جا رہا تھا اور سو سو باتیں سنا رہا تھا، آج وہی بات اس کی خواہش کیسے بن گئی؟ فرض کریں اگر گھر والے یا ماما سوالات نہیں بھی کرتی تو کیا انشرا مان جائے گی، جو شاید مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، جو مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی؟ ولید آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے فیصلے کے ہر رخ سے تجزیہ کرتا جا رہا تھا۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے یہ دوسری رات تھی جس میں ولید کی آنکھوں نے رت جگہ میں وقت کاٹا۔ اس دن کے بعد سے ولید نے خود کو بہت مصروف کر لیا۔ زینت اس سے اس خدشے کی تصدیق چاہ رہی تھی جس کا اظہار زینب نے کیا تھا، وہ دونوں اس پر یقین کرنے میں متعامل تھیں۔ زینت جب بھی ولید سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ ٹال جاتا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، کھانا دیں، آتا اور کھانا کھاتے ہی نکل کھڑا ہوتا۔ ماما عمر کی طرف ہوں کمبائن اسٹڈیز کے چکر میں، پوچھنے پر بہانہ تیار ملتا۔ اس نے تو انشرا سے بھی بات چیت بند کر رکھی تھی، اس کے پیپرز پہلے بھی ہوئے تھے، مگر اپنے تعلیمی ادوار کی تاریخ میں ولید پہلی دفعہ اس قدر پڑھائی کر رہا تھا۔ ولید کو صرف دادا جی کا انتظار تھا اور دادا جی کی شاہی سواری آ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر سب انتہائی گرم جوشی سے ملے۔ آسٹریلیا کے موسم نے ان پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا، صحت بھی اچھی تھی اور رنگت بھی کافی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ دادا جی آپ تو پھر سے جوان ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے رشتہ ڈھونڈوں؟ ولید نے شوخی سے دادا جی کو چھیڑا۔ میں پہلے بوڑھا تھا کیا؟ دادا جی چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھے۔ اسی خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا کھایا گیا اور دادا جی کو آرام کا موقع بمشکل دیا گیا کیونکہ وہ بہت تھک چکے تھے، ورنہ انشرا کا موڈ تو گفٹ دیکھنے کا ہو رہا تھا۔ زینت نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے باز رکھا۔ اگلی صبح دادا جی نے اپنے تمام دوست نپٹائے جن سے مسجد میں یا پارک میں دوستی پروان چڑھی تھی، محلے داروں کا حال احوال پوچھا، انشرا اور ولید وغیرہ میں تحفے تحائف بانٹے اور تمام دن انتہائی مصروف گزارا۔ شام کو اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو اپنے کمرے میں بلا کر وہ میٹنگ رکھ ہی لی جس کا انتظار سب کو تھا، بالخصوص ولید صفی کو۔ لیکن انشرا کی حالت بہت خراب تھی، آنے والے وقت کا تصور اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج جب ولید صاحب اپنی آرزوئے وفا دادا جی کے سامنے رکھیں گے تو کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ اسے ایک دم ولید کی بندوق والی بات یاد آئی، اس کا دل چاہا چپکے سے جائے اور بندوق چھپا دے۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، ہاتھوں میں بھی لرزش اتر آئی۔ وہ بے دھیانی سے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر ولید کے کمرے کی طرف منہ کر کے پھونک رہی تھی۔ دادا جی جب جلال میں آتے تھے تو ہٹلر کو بھی مات دیتے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد توقع کے عین مطابق دادا جی کے کمرے میں داڑ نما آواز آئی۔ انشرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ولید کمرے سے نکل آیا اور معنی خیز نظروں سے گھبرائی ہوئی انشرا کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ اب کیا ہوگا ولید؟ وہ گھبراہٹ کے مارے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار۔ وہ اس کا اطمینان دیکھ کر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ لگتا ہے وفا کے عشق کے بھوت نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، جو اس کو حالات کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں۔ اس کی حالت پر مشکوک ہوتی، سست قدموں سے چلتی وہ ولید سے 2 قدم پیچھے ہی تھی کہ دادا جی کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتے، دروازہ خود بخود کھلا اور ان کے والدین بوئیں طنزیہ نگاہوں کے ان کے پاس سے نکل گئے۔ انشرا ماما کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ جھکا گئی اور وہ دونوں ملزموں کی طرح ہاتھ باندھے دادا جی کی عدالت میں عین ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بلایا دادا جی؟ ولید کی بہادری قابل ستائش تھی، مگر وہ آیت الکرسی کا ورد چھوڑ کر اس کو سرا نہیں سکتی تھی۔ دادا جی نے دونوں کا سر سے پاؤں تک دیکھا اور زوردار ہنکارا بھرا۔ تو ولید میاں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے تم دونوں کو زندگی بھر کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر سننے میں آیا کہ آپ کو منظور نہیں۔ ان دونوں کے جھکے سر کو دیکھ کر مزید گویا ہوئے۔ ان کا روئے سخن دید تھا۔ انشرا تو آنکھیں بند کیے ایٹم بم گرنے کا انتظار کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں تو دادا جی، مجھے تو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ولید جھٹ گویا ہوا اور انداز یہ تھا کہ میں تو نہ منظور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دادا جی کے چہرے کے عضلات ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ طنزیہ کیفیت جو جھریوں میں اٹک گئی تھی بخارات بن کر اڑنے کو تھی۔ ایک دم سرشار ہو کر انہوں نے انشرا کی طرف اپنا رخ کیا جو واقعی دھماکوں کی زد میں تھی۔ تو کیا انشرا کو اعتراض ہے؟ انشرا کو دادا جی کے ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ بات پلے نہیں پڑی کیونکہ وہ ولید کی چالاکیوں پر حیران و پشیمان
تمام آیات جن کا ورد کر رہی تھی بلا چکی تھی۔ ولید نے زور کا ٹوکا دیا اس کو حاضر رکھنے کے لیے، کیونکہ دادا جی مئو انتظار تھے۔ جی؟ اس نے ولید کی طرف کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا میرے فیصلے سے تمہیں اختلاف ہے؟ جملہ یہ تھا مگر انداز تھا، تمہاری یہ جرأت۔ نہیں دادا جی، میں آپ کی بات سے اختلاف کر سکتی ہوں بھلا۔ بات مکمل کر کے فاتحانہ نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ بچوں، اپنے کندھے پر بندوق بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ نظروں ہی نظروں میں پیغام دے کر دادا جی کی طرف دیکھا جو بہت خوش تھے، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے فخر ہے تم دونوں پر۔ کچھ یاد آنے پر درست لہجے میں بولے، ذرا بلاؤ نا اپنی ماؤں اور باپوں کو۔ ماں اور باپوں کے اصطلاح نے دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ دادا جی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ اپنے بچوں کی کلاس لینے کے لیے جنہوں نے ان کے فرمانبردار پوتی پوتے کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں دے کر ان کا خون خشک کر دیا تھا، وہ دونوں باہر نکلے، پیغام دیا اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ انشا اپنے کمرے کے مختصر ویریوں میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومتی، دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہتھیلی پر مارتی، سارے پلان کو چوپٹ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ مشغلہ جاری رکھنے سے بہتر تھا پلان کو ستیہ ناش مارنے والے کو پکڑا جائے۔ چند سیکنڈز کے وقفے کے بعد وہ ولید کے کمرے میں تھی جو انتہائی انہماک سے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، گویا اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ انشا کا دل چاہا اس کو لیپ ٹاپ میں رکھے اور زور سے بند کر دے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ بہت صبر سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اپنی اسائنمنٹ چیک کر رہا ہوں، کچھ پوائنٹس ایڈٹ کر رہا ہوں، کچھ ایڈ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ہائے معصومیت! دادا جی کے کمرے میں جو ایڈٹ کر کے ایڈ کر آئے ہو اس کا پوچھ رہی ہوں۔ پرپوز وفا کو کر رہے تھے، شادی مجھ سے کرنے کے حامی بھر آئے ہو؟ سٹھیا تو نہیں گئے؟ اس کی کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھ کر زور سے دباتے ہوئے بولی۔ غصے سے برا حال تھا اس کا۔ ولید نے مدبرانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف کر دیا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اطمینان سے رخ سیدھا کیا۔ میں فرینچ نہیں بول رہی ولید، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گھروں اور خصوصاً دادا جی کی خوشی کی خاطر تم مجھ سے شادی کر لو گے اور بعد میں اپنی مرضی سے وفا سے بیاہ رچا لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنی ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ چند دن پہلے جب لڑکی نہیں مل رہی تھی تو ولید نے انشا کو یہی تجویز دی تھی جو اچانک انشا کو یاد آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کیا یادداشت ہے تمہاری؟ ویسے تم فکر نہ کرو، میں صرف تم سے شادی کرنے والا ہوں، صرف تم پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کیوں؟ وہ تنک کر بولی۔ اسے ولید کا اطمینان غصہ دلا رہا تھا۔ وہی میں نے سوچا میں وفا سے شادی کر لوں اور بعد میں دادا جی سے گجرانوالہ کسی دنگل میں چھوڑ آئیں تو میں تو پھر لنڈورے کا لنڈورا۔ وہ مذاق میں بات اڑا رہا تھا۔ شٹ اپ ولید، اتنے سنجیدہ معاملے میں تو سنجیدہ ہو جاؤ۔ کیا تم نے وفا سے بات نہیں کی تھی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کی تھی بات، وہ بھی تھوڑا سنجیدہ ہوا، اور بات کرنے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ میری اس کے ساتھ کبھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، اور جب میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہی نہ ہو تو رشتے میں عدم استحکام آ جاتا ہے اور آئے دن لڑائی ہوتی ہے۔ کہتا کہتا وہ ایک دم شرارتی ہوا۔ میں نے سوچا جب لڑنا ہی ہے تو تم سے بہتر لڑائی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن تم تو مجھے 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ساری عمر کیسے نبھاؤ گے ولید؟ ناپسندیدہ شخصیت سے سمجھوتا تو کیا جا سکتا ہے، شادی نہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ انشا، میں نے یہ فیصلہ دل کی پوری رضامندی کے ساتھ کیا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں تو تمہاری خواہش کا احترام میں خود پر فرض سمجھتا ہوں۔ وہ تمام گفتگو میں پہلی بار سنجیدہ ہوا تھا۔ انشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں تو وفا سے سچی محبت ہو گئی تھی چند دن پہلے۔ اس کے سوال کو گول کرتے ہوئے وہ اپنے خدشے کا اظہار کرنے لگی، اور ولید نے تیکھے چٹکنے سے انگلیاں چٹکاتی انشا کو دیکھا۔ اس جملے میں ہلکی سی رضامندی کی بو تھی۔ محبت نہیں تھی یار، محبت کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ محبت یا نفرت کوشش سے کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو جذبے ہیں، خود بخود دل کے چشموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور وہ ذرا سا رکا اور انشا کے ہاتھوں میں لے لیے، اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے دل کے چشموں سے تمہارے نام کے جذبے پھوٹے ہیں خود بخود۔ اس نے ولید کا نیا روپ دیکھا تھا، فوراً ہاتھ چھڑائے اور نروٹھے پن سے بولی، راتوں رات ہی پھوٹ پڑے یہ چشمے؟ ابھی تو وہ پھول بھی نہیں مرجھائے ہوں گے جو تم وفا کے لیے لے کر گئے تھے۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، اور وہ مرجھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ میں نقلی پھول لے کر گیا تھا اپنے جذبوں کی طرح۔ اس نے ہاتھ دوبارہ پکڑ لیے۔ اور یہ گارنٹی کون دے گا کہ آپ کی بات جذبے خالص اور کھرے ہیں؟ وہ ماننے کو قطعاً تیار نہ تھی میری آنکھیں۔ اس نے بلا توقف کہا، اور یہ گارنٹی کون دے گا کہ کچھ عرصے بعد تمہیں کسی اور سے اس قسم کی سچی محبت نہ ہو جائے گی؟ وہ تنک کر بولی۔ ہاں، اب اس بات کا دار و مدار تم پر ہے کہ تم مجھے کتنا اپنی محبت کی تنابوں سے باندھ کر رکھتی ہو۔ اس نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ اور پھر کہیں گے بیوی نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ تم فکر نہ کرو، اس اسیری کے لیے تو پل پل تڑپ رہے ہیں۔ تمہیں کوئی طعنہ نہیں ملے گا۔ آپ کے وہ کچھ نہیں بولی تھی، اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں نا؟ وہ محبت کے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم میرے معامل لگتے ہو، اپنے ازلی انداز میں کہتے ہوئے وہ ہنسی۔ ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ اس کی ہنسی میں چھپے اقرار کے تمام لفظ کھلکھلا اٹھے۔ تمیز سے بات کرو، ہونے والا وہ ہوں تمہارا۔ وہ مصنوعی غصے
چہرے پر سجا کر بولا، مگر سماعتیں باہر سے آنے والے شور کی طرف متوجہ ہوئیں جو لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے دادا جی نے ان کی ماؤں اور باپوں کو نغمے سنانے کے لیے تو کمرے میں بلایا نہیں تھا۔ ولید جوتے کھانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شمال اور جنوب ہمیشہ کے لیے ایک ہونے جا رہے تھے۔ یہ مت سمجھیں کہ بنا مفاد کے مفاد تھا، مگر وسیع تر مفاد۔ گھر کے در و دیوار میں مہکتی محبتوں کے لیے، دادا کی بوڑھی آنکھوں میں چمکتی خوشی کے لیے، ماما اور بابا کے دلوں میں بسی خواہش کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ان دو نٹ کھٹ دلوں کی ہنسی کی جلترنگ کے لیے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔